اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم۔ وقفے سے قبل آپ حضرات نے تفسیر سے متعلق کچھ اہم مباحث برادر مفتی محمد خالد عباسی صاحب سے سنے، تو ایک بات آپ حضرات اس میں سمجھ لیں کہ جیسے گزشتہ 4 سال سے دورہ تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ چل رہا ہے، تو ایک سال میں 15 پارے پڑھائے جاتے ہیں، تو 4 سال میں 2 مرتبہ الحمدللہ قرآن کریم کا دورہ مکمل ہوا ہے۔ اس سال ابتدائی 15 پارے تفسیر میں پڑھائے جائیں گے، جس میں سورہ فاتحہ سے ابتدائی 7.5 پارے مولانا خالد صاحب کے ذمے ہیں، اور سورہ اعراف سے انشاءاللہ ہم شروع کرائیں گے۔ سورۃ الاعراف سے بات سمجھ میں آ گئی ہے، تو وہ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اس سے پہلے آج تفسیر سے متعلق کچھ مقدمہ اور علوم القرآن سے متعلق انشاءاللہ کچھ مباحث ہے، آج اس پر انشاءاللہ کچھ بات عرض کریں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کریم کو سمجھنا اور سمجھ کر پڑھنا، اس کے احکامات پر عمل کرنا، یہ ہر مسلمان کے ذمہ لازم ہے، اور ہر مسلمان کا فریضہ ہے کہ وہ قرآن کریم سے اپنے تعلق کو، اپنے جوڑ کو، اپنے ربط کو مضبوط رکھے، اور ایک صاحب ایمان کا رشتہ ہمیشہ قرآن کریم سے مضبوط رہنا چاہیے۔ نہ تو ایک صاحب ایمان، ایک مسلمان قرآن کریم کی تلاوت سے غافل رہے، نہ قرآن کریم کے احکامات پر عمل کرنے سے غافل رہے، اور نہ اس کو سمجھنے سے غافل رہے۔ تو قرآن کریم کو پڑھتے رہنا، اس کی تلاوت کرنا، اس کے ترجمے اور مفہوم کو سمجھنا، اور اس میں اللہ پاک نے بندوں کو جو احکامات دیے ہیں، اوامر و نواہی ہے، ان پر عمل کرنا، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے بچنا، یہ ایک مسلمان کے ذمہ لازم ہے۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ قرآن کریم کا تعارف، قرآن کریم کا نام کیا ہے، وجہ تسمیہ، پہلے اس پر انشاءاللہ کچھ بات عرض کرتے ہیں۔ تو حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے علوم القرآن کے نام سے، اصل میں حضرت نے معارف القرآن کے لیے مقدمہ لکھا، جو حضرت مفتی اعظم حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی معرکۃ الآراء تفسیر ہے، اور علماء اور عوام تمام طبقوں میں اللہ پاک نے یکساں مقبولیت عطا فرمائی ہے۔ تو اس مقدمے کے بعد پھر حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے باقاعدہ اس فن پر، علوم القرآن پر مستقل تصنیف فرمائی، تو وہ آپ حضرات مطالعے میں بھی رکھیں، اور بالکل ایک سہل انداز ہے، عوامی انداز ہے۔ علوم القرآن پر ہمارے اور بزرگوں اور علماء کی بھی کتابیں ہیں، اور وہ بھی نہایت مفید اور بہترین ہے، جس میں حضرت علامہ سید شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی علوم القرآن کے نام سے ہے۔ اسی طریقے سے مناہل العرفان بھی ہے، غالباً حضرت مولانا مالک کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اسی طریقے سے حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت درخواستی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت قاضی زاہد الحسینی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان تمام حضرات کے علوم القرآن سے متعلق اور تفسیری افادات سے متعلق مجموعے موجود ہیں۔ تو قرآن کریم کے نام سے متعلق لکھا ہے کہ بعض حضرات نے قرآن کریم کے 55 نام شمار کیے ہیں۔ علامہ ابو المعالی نے قرآن کریم کے 55 نام شمار کیے ہیں، بعض نے 90 ناموں سے بھی زیادہ ذکر کیے ہیں، لیکن قرآن کریم کے کل 5 نام زیادہ مشہور ہیں، اور آپ حضرات پڑھ بھی چکے ہیں، جس میں
القرآن، الفرقان، الذکر، الکتاب، التنزیل، یہ 5 نام زیادہ مشہور ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ القرآن، الفرقان، الذکر، الکتاب، التنزیل۔ اور قرآن کریم میں یہ سب اسماء مذکور بھی ہے، القرآن کا لفظ بھی ہے، الفرقان کا بھی ہے، الذکر بھی ہے، الکتاب بھی ہے اور التنزیل بھی ہے۔ تو یہ 5 نام اس میں سب سے زیادہ مشہور ہیں۔ دوسری بات، وحی سے متعلق، چونکہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہ قرآن کریم پیغمبر آخر الزماں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے سے نازل کیا گیا، اور 23 سال کے عرصے میں قرآن کریم تدریجاً نازل ہوا ہے۔ تو یہ بھی ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم سمجھ لیں کہ وحی کی تعریف کیا ہے، وحی کسے کہتے ہیں، وحی کی ضرورت، وحی کی اہمیت سے متعلق۔ تو وحی سے متعلق یہ بات آپ حضرات سمجھ لیں کہ وحی، دیکھیں انسان کو اللہ پاک نے سمجھ کے لیے 3 چیزیں عطا فرمائی ہیں، 3 ذرائع عطا فرمائے ہیں جس کے ذریعے سے انسان کسی چیز کا علم حاصل کرتا ہے۔ ایک ہے انسان کے حواس، جس کو ہم حواس خمسہ کہتے ہیں نا، آپ حضرات جانتے ہیں، جیسے آنکھ ہے، کان ہے، ناک ہے، منہ ہے، ہاتھ پیر ہے، یہ کیا کہلاتے ہیں؟ یہ حواس کہلاتے ہیں۔ آنکھ کے ذریعے انسان دیکھتا ہے، کان سے سنتا ہے، ناک سے سونگھتا ہے، زبان سے بولتا ہے، اور ہاتھ پیر سے بھی انسان کام لیتا ہے، یہ حواس کہلاتے ہیں۔ بہت ساری چیزوں کا ادراک اور احساس انسان اپنے ان حواس کے ذریعے سے کرتا ہے۔ دوسری چیز اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے عقل۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جس کا ادراک انسان کو حواس کے ذریعے سے نہیں ہو سکتا، تو اس کا ادراک انسان کو عقل کے ذریعے سے ہو جاتا ہے۔ تیسری چیز اللہ پاک نے وحی کا نور عطا فرمایا۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جس کا ادراک نہ حواس کے ذریعے ہوتا ہے، نہ عقل کے ذریعے سے معلوم ہو سکتی ہیں، وہ چیزیں صرف اور صرف علم وحی کے ذریعے سے معلوم ہو سکتی ہیں۔ یہ ایک فطری بات ہے۔ جیسے مثال کے طور پر، یعنی ایک نظام اور ایک ترتیب ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جس کو انسان صرف اپنی حواس کے ذریعے معلوم کرتا ہے۔ مثال کے طور پر، سامنے کوئی بیٹھا ہوا ہے، یہ طالب علم بیٹھا ہوا ہے، تو میں دیکھ رہا ہوں نا کہ بھئی یہ طالب علم بیٹھا ہوا ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ کون ہے؟ بھئی مرد بیٹھا ہوا ہے، عورت نہیں ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ نوجوان بیٹھا ہوا ہے، بوڑھا نہیں ہے۔ یہ میں عقل سے معلوم کر رہا ہوں یا آنکھ کے ذریعے سے دیکھ کے؟ آنکھ کے ذریعے سے دیکھ کے نا، حواس کے ذریعے سے میں کیا کر رہا ہوں؟ اس کا ادراک کر رہا ہوں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لیکن دیکھیں اب یہ انسان کو معلوم کرنا کہ بھئی اس بچے کا کوئی نہ کوئی والد ہے، اس کی کوئی والدہ ہے، اس کا سلسلہ نسب ہے، یہ میں نے دیکھا نہیں، اس کے والد یہاں موجود نہیں ہے، لیکن میں نے اپنے عقل کے ذریعے، کیونکہ ہر انسان کی یعنی پیدائش اور تولد و تناسل کا ایک سلسلہ اللہ پاک نے رکھا ہے، ایک نظام رکھا ہے کہ ہر انسان کی جو پیدائش ہے تو اس کے والد ہوں گے، اس کے دادا ہوں گے، اس کے پردادا ہوں گے، اس کی والدہ ہوگی، یہ ایک نظام ہے نا پورا۔ یہ مجھے کیسے معلوم ہوا؟ یہ معلوم ہوا ہے عقل کے ذریعے سے۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ اسی طریقے سے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ نہ پھر وہ انسان حواس کے ذریعے معلوم کر سکتا ہے، اس کا علم نہ عقل کے ذریعے سے ہو سکتا ہے، بلکہ اس کا علم صرف اور صرف انسان کو وحی الہی کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اللہ پاک وحی کے ذریعے سے اس کا علم عطا فرماتے ہیں۔ تو بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا علم صرف کس سے ہوتا ہے؟ وحی کے ذریعے، نہ وہاں تک حواس خمسہ کی رسائی ہوتی ہے، نہ وہاں تک عقل کی رسائی ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جیسے اللہ پاک نے کون سے کام ہمارے ذمہ فرض کیے ہیں، کن کاموں سے منع کیا ہے، یہ ہم نے اپنے حواس سے معلوم کیا، عقل سے معلوم کیا؟ نہیں، یہ قرآن کے ذریعے سے، حدیث کے ذریعے سے ہمیں وحی الہی سے پتہ چلا کہ اللہ پاک نے نماز کا حکم دیا، اللہ پاک نے بے حیائی اور برائی سے روکا۔ ان کا علم نہ حواس سے ہمیں ہو سکتا تھا اور نہ عقل سے ہو سکتا تھا، بلکہ کس کے ذریعے ہوا؟ وحی الہی کے ذریعے سے ہوا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دوسری بات اس میں بھی سمجھ لیں کہ بعض حضرات صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز کے لیے عقل کافی ہے، عقل کا ہونا۔ اسی لیے آپ ابھی سنا بھی آپ نے سبق میں، اور آپ حضرات دیکھتے بھی ہیں
کہ بعض حضرات جو ہے کہتے ہیں بھئی ہر چیز کے لیے کیا ہے، سمجھنے کے لیے عقل کافی ہے نا، اس کے لیے نہ تو علماء کی ضرورت ہے اور نہ جو ہے ہمیں کسی کتاب کی ضرورت ہے۔ کہتا ہم قرآن اپنے عقل کے ذریعے سے، اللہ پاک نے ہمیں عقل دی ہے، ہم سمجھدار ہیں، ہم دین کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو یاد رکھیں ایسا تصور، ایسی سوچ یہ بالکل غلط اور بے دینی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ صرف نری عقل بھی کافی نہیں ہے، بلکہ جب تک عقل کے ساتھ وحی الہی کا نور نہیں ہو، انسان کبھی بھی کیا ہے، کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس کی مثال ہمارے اکابرین نے، ہمارے علماء نے دی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے بہترین انداز میں اس کو سمجھایا ہے کتاب التفسیر بخاری شریف کی شرح میں۔ فرمایا دیکھیں انسان کی ایک بینائی ہے، اللہ پاک نے اس آنکھ کے اندر روشنی دی ہے نا، تو اس روشنی کے ذریعے سے ہم کیا کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ خدا نخواستہ اگر کسی کی آنکھ کے اندر روشنائی نہ ہو، اب ہمیں نظر تو نہیں آ رہی لیکن اس کے اندر بینائی ہے، اگر بینائی ختم ہو جائے، باہر آپ کتنی ہی لائٹیں جلا لو کچھ نظر آئے گا نہیں۔ اور اگر آنکھ میں بینائی ہے لیکن باہر اندھیرا ہے تو پھر نظر آئے گا، پھر بھی نظر نہیں آئے گا۔ نہیں سمجھ میں آئی؟ تو گویا اس کی مثال آپ سمجھ لیں کہ یہ عقل کی ایک روشنی، تو آنکھ میں روشنی کا ہونا بھی ضروری، لیکن خارج میں روشنی کا ہونا بھی ضروری ہے، جو وحی الہی کی نور کی بھی یہی مثال ہے۔ صرف عقل کے ذریعے سے انسان راستہ نہیں دیکھ سکتا سیدھا، جب تک کہ وحی الہی کی روشنی اور رہنمائی موجود نہیں ہو۔ اگر آنکھ کی بینائی کتنی تیز ہو، لیکن اگر اندھیرا راستہ ہے تو انسان بھٹک جائے گا، غلط راستے پہ جائے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ یا تو سورج چاند کی روشنی ہو یا کسی لائٹ کی روشنی ہو، تب آپ صحیح راستے پہ جا سکتے ہیں۔ تو جس طرح صرف آنکھ کی بینائی صحیح راستے کے لیے کافی نہیں ہے جب تک کہ خارجی روشنی موجود نہ ہو، اسی طریقے سے صحیح رہنمائی اور ہدایت کے لیے عقل کا ہونا بھی کافی نہیں ہے جب تک کہ اس کے ساتھ ساتھ کیا نہ ہو، وحی الہی کا نور موجود نہ ہو۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ وحی کے معنی کیا ہے؟ وحی کے معنی کیے گئے ہیں، ایک لفظ آتا ہے وحی اور ایک آتا ہے ایحاء، یہ عربی زبان کے الفاظ ہیں۔ اس کے معنی لکھیں جلدی سے کوئی اشارہ کر دینا، کوئی اشارہ کر دینا، یا کوئی حرکت، یعنی انسان کسی عضو کو حرکت دے کر کوئی اشارہ وغیرہ کر لے، اس کو وحی کہا جاتا ہے۔ وحی کے معنی آتے ہیں اشارے کے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو وحی بھی گویا کہ اللہ پاک کی طرف سے انبیاء کو ایک اشارہ ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دوسری بات اس میں بھی سمجھ لیں کہ وحی کا لفظ لغت میں تو اشارے کے معنی میں آتا ہے، لیکن یہ انبیاء کے ساتھ اتنا مشہور ہو چکا ہے کہ اس کا استعمال پیغمبر کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے بھی میں نے اس کو اشارہ کیا، لیکن یہ کہہ سکتے ہیں میں نے اس کو وحی کی، یا نہیں کہہ سکتے، یہ انبیاء کے ساتھ خاص ہے۔ اسی لیے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وحی اور ایحاء کے جو الفاظ ہیں اس میں فرق ہے، کہ ایحاء کا جو مفہوم ہے عام ہے، انبیاء کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، غیر انبیاء کے لیے بھی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ غیر انبیاء کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے ایحاء کا لفظ، جیسے صلحاء ہے، نیک لوگ ہیں، ان کے لیے۔ لیکن وحی کا لفظ غیر نبی کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا۔ وحی کی اصطلاح اور وحی کا لفظ اگر استعمال ہوگا یہ صرف اور صرف پیغمبر کے لیے، تو وحی صرف اس الہام کو کہتے ہیں جو اللہ پاک اپنے انبیاء پر فرماتے ہیں، نازل فرماتے ہیں، اس کو وحی کہتے ہیں۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور وحی کا مقصد کیا ہے؟ وحی کی تعلیمات کیا ہے؟ وحی کے ذریعے سے بندوں کو ان باتوں کی تعلیم دی جاتی ہے، جیسے ابھی بات ہوئی، جو وہ صرف اپنی عقل کے ذریعے سے اور حواس کے ذریعے سے معلوم نہیں کر سکتے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو دیکھیں نا قرآن کریم کے جو احکام، تعلیمات، یہ ہمیں پتہ چلے کس کے ذریعے؟ قرآن کے ذریعے، اور ہم تک قرآن پہنچا پیغمبر کے ذریعے سے، اور پیغمبر پر اتارا گیا اللہ پاک نے وحی کے ذریعے سے اتارا۔ پھر وحی کی اقسام آپ پڑھیں گے کہ وحی کی کون کون سی صورتیں ہیں۔ اب وحی کی اقسام، ابتدائی 3 قسمیں علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے وحی کی لکھی ہے۔ ایک ہے وحی قلبی، دوسری ہے کلام الہی، اور تیسری ہے وحی ملکی۔ وحی قلبی، اس قسم میں باری تعالی اللہ رب العزت براہ راست نبی کے قلب مبارک کو مسخر فرما کر
اس میں کوئی بات ڈال دیتے ہیں۔ اس میں نہ فرشتے کا واسطہ ہوتا ہے اور نہ پیغمبر کے قوت سامعہ اور حواس کا، بلکہ براہ راست اللہ رب العزت پیغمبر کے قلب اطہر کو مسخر فرما کر اس میں بات ڈال دیتے ہیں۔ یہ وحی کی قسم کہلاتی ہے وحی قلبی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ کیفیت علماء نے لکھا ہے، بیداری میں بھی ہو سکتی ہے اور خواب میں بھی ہو سکتی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے بیٹے کے ذبح کا جو حکم دیا وہ خواب میں دیا تھا۔ خواب میں دیا نا، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ پیغمبر کا خواب بھی وحی، سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ عام خواب تو نہیں تھا نا، بلکہ وہ کیا تھا؟ وہ وحی تھی۔ دوسری قسم ہے کلام الہی۔ اس میں اللہ رب العزت براہ راست پیغمبر کو، رسول کو اپنی ہم کلامی کا شرف عطا فرماتے ہیں۔ اس میں بھی کسی فرشتے کا واسطہ نہیں ہوتا، لیکن پیغمبر کو، نبی کو آواز سنائی دیتی ہے، اور لکھا ہے کہ یہ آواز عام مخلوقات کی آواز سے بالکل ایک جدا ہوتی ہے، جس کا ادراک عقل کے ذریعے انسان نہیں کر سکتا کہ ایک ایسی آواز ہوگی۔ یہ پیغمبر ہی اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ اور یہ قسم چونکہ اس میں اللہ رب العزت براہ راست ہم کلامی کا شرف عطا فرماتے ہیں، بلال اب جائیں گے نہیں، دیکھ لو، براہ راست ہم کلامی کا شرف عطا فرماتے ہیں، اس لیے جو یہ قسم ہے وحی کی، یہ تمام قسموں سے افضل ہے، کیونکہ اس میں اللہ رب العزت پیغمبر کو براہ راست ہم کلامی کا شرف عطا فرماتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فضائل میں ہے نا، اللہ پاک نے فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، حضرات نے پڑھا ہے نا۔ تیسری قسم کہلاتی ہے وحی ملکی۔ وحی ملکی، ملک کہتے ہیں کس کو؟ فرشتوں کو ملائکہ کہتے ہیں نا۔ اس میں اللہ پاک اپنا پیغام کسی فرشتے کے ذریعے سے نبی تک بھیجتا ہے۔ عام طور پر ہمارے نزدیک وحی کا صرف یہ ایک تصور ہے کہ فرشتے کے ذریعے، حالانکہ 3 قسمیں ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے؟ 2 قسمیں آپ نے پڑھ لی، تیسری قسم یہ ہے کہ اللہ پاک فرشتے کے ذریعے سے پیغمبر تک اپنا پیغام پہنچاتا ہے۔ اس میں پھر بعض مرتبہ یہ فرشتہ نظر نہیں آتا، اور بعض مرتبہ یعنی صرف آواز سنائی دیتی ہے، اور بعض مرتبہ وہ فرشتہ کسی انسانی شکل میں پیغمبر کے سامنے آتا ہے اور اللہ پاک کا حکم پہنچاتا ہے۔ اور ایسا بھی ہوا ہے کہ بعض مرتبہ پیغمبر کو وہ فرشتہ اپنی اصلی شکل میں بھی نظر آیا ہے، جیسے آپ علیہ السلام نے بھی جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی شکل میں دیکھا ہے، بخاری شریف میں آپ حضرات نے پڑھا ہے۔ تو یہ 3 اقسام وحی کی آپ حضرات نے پڑھی، اور ان 3 قسموں کی طرف اشارہ قرآن کریم کی اس آیت میں بھی ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا، ہے نا؟ ان یکلمہ اللہ، یہ کون سی ہے؟ پہلی والی ہے نا وحی قلبی۔ او من وراء حجاب، یہ کون سی ہے؟ کلام الہی۔ او یرسل رسولا، وحی ملکی۔ تینوں قسموں کی طرف اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ میں اشارہ فرمایا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ اس کے بعد حضور علیہ السلام پر جو وحی نازل ہوئی ہے مختلف صورتوں میں نازل ہوتی تھی۔ مختلف صورتوں میں حضور علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی۔ اس کی بھی کئی صورتیں ہیں، جس میں ایک صورت یہ لکھی گئی ہے کہ حضور علیہ السلام پر جو وحی نازل ہوئی اس کی ایک صورت تھی سلسلۃ الجرس، پڑھ چکے ہیں نا؟ سلسلۃ الجرس، جرس کہتے ہیں گھنٹی کو۔ پہلے طریقہ یہ ہے کہ اس میں آپ علیہ السلام کو اس طرح آواز آتی تھی جیسی آواز گھنٹیاں بجنے سے پیدا ہوتی ہے، گھنٹی بجنے سے جیسے آواز پیدا ہوتی ہے نا، گھنٹی بجتی ہے، اس طرح کی آواز آتی تھی۔ اس والے قسم کو کہتے ہیں سلسلۃ الجرس۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب اس کی بہت تفصیلات ہیں، اس میں ہم نہیں جائیں گے۔ دوسری قسم ہے تمثل ملک۔ دوسری قسم کہ وحی کی دوسری صورت جس کا اس حدیث میں ذکر ہے کہ فرشتہ کسی انسانی صورت میں انسانی شکل اختیار کر کے حضور علیہ السلام کے پاس آ کر اللہ پاک کا پیغام پہنچاتا تھا، یہ کہلاتی ہے تمثل ملک، کہ فرشتہ انسانی صورت اختیار کر لیتا تھا۔ اور زیادہ تر جیسے آپ حضرات حدیث میں پڑھ چکے ہیں کہ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی صورت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے تھے زیادہ تر۔ تو حضور علیہ السلام پر وحی کے نزول کی
یہ 2 صورتیں ہیں۔ اسی طریقے سے اور بھی صورتیں ہیں۔ ایک صورت حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر تیسری صورت ہے فرشتے کا اپنی اصلی شکل میں آنا۔ پہلی آپ حضرات نے کیا پڑھی؟ سلسلۃ الجرس۔ دوسری آپ نے پڑھی تمثل ملک کہ انسانی صورت میں آنا۔ تیسری صورت یہ کہ فرشتے کا اپنی اصلی شکل میں آنا۔ بعض مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کسی انسانی شکل اختیار کیے بغیر اپنی اصلی شکل میں بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے ہیں، اور ایسا 3 مرتبہ ہوا ہے۔ 3 مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی شکل میں تشریف لائیں۔ یہ کہلاتی ہے فرشتے کا اپنی اصلی شکل میں آنا۔ چوتھی صورت ہے رؤیا صادقہ۔ رؤیا صادقہ سمجھتے ہیں سچے خواب۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ نزول قرآن سے قبل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آیا کرتے تھے، اور جو کچھ آپ علیہ السلام خواب میں دیکھتے بیداری میں اسی طرح ہو جاتا۔ آپ نے پڑھا ہے نا، حدیث میں بھی آپ حضرات نے یہ پڑھا ہے کہ نبوت ملنے سے قبل سچے خوابوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ تو یہ رؤیا صادقہ کہلاتی ہے۔ یہ بھی گویا کہ وحی کی ایک صورت ہے۔ اور 5ویں صورت وحی کی ہے کلام الہی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ پاک پیغمبر سے ہم کلام ہو جائے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ جیسے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کلیم اللہ کہتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی حالت بیداری میں معراج فرمائی ہے، اور اللہ پاک سے ہم کلام بھی ہوئے ہیں۔ چھٹی قسم وحی کی وہ کہلاتی ہے نفث فی الروع، نفس سا کے ساتھ، نفث فی الروع۔ یعنی وحی کا چھٹا طریقہ یہ تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کسی بھی شکل میں سامنے آئے بغیر آپ کے قلب مبارک میں کوئی بات القاء فرما دیتے تھے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کو کہتے ہیں نفث فی الروع، یعنی دل میں کسی بات کا ڈالا جانا۔ آپ علیہ السلام کے قلب اطہر میں وہ بات ڈال دی جاتی تھی۔ یہ بھی وحی کی ایک صورت تھی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پھر وحی کی 2 صورتیں وہ آپ حضرات پڑھ چکے ہیں۔ ایک کہلاتی ہے وحی متلو، دوسری آپ پڑھ چکے ہیں وحی غیر متلو۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جو وحی نازل ہوتی تھی وہ 2 قسم کی تھی، ایک وحی متلو تھی، دوسری وحی غیر متلو۔ وحی متلو آپ حضرات سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیات جن کے الفاظ اور معانی دونوں اللہ پاک کی طرف سے تھے، اور جو قرآن کریم میں ہمیشہ کے لیے اس طرح محفوظ کر دی گئی ہے کہ جس کا ایک نقطہ اور ایک شوشہ بھی کبھی نہیں بدلا جا سکا اور نہ بدلا جا سکتا ہے۔ اس وحی کو علماء کی اصطلاح میں وحی متلو، یہ قرآن کریم جتنا ہے یہ سب کیا ہے؟ یہ وحی متلو ہے نا، یہ وحی متلو ہے سب۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ الفاظ بھی اور معنی بھی دونوں اللہ پاک کی طرف سے ہیں۔ دوسری قسم اس وحی کی ہے جو قرآن کریم کا جز تو نہیں بنا، لیکن اس کے ذریعے سے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت سارے احکامات بتلا دیے گئے، احکامات عطا فرمائے گئے۔ اس کو کہتے ہیں وحی غیر متلو، یعنی وہ وحی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ وحی متلو کو وحی متلو اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، قرآن کی ہم کیا کرتے ہیں؟ قرآن کریم کی ہم تلاوت کرتے ہیں، اس لیے اس کو وحی متلو کہتے ہیں۔ لیکن دوسری قسم وحی کی وہ ہے جس کی تلاوت نہیں کی جا سکتی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اس کو وحی غیر متلو کہتے ہیں، جو آج احادیث مبارکہ کی صورت میں ہمارے سامنے محفوظ ہیں۔ بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داؤد، ترمذی، یہ اور حدیث کی جتنی کتابیں ہیں، احادیث کے ذخیرے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب وحی غیر متلو ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اس میں صرف مضامین گویا وحی کے ذریعے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کیے گئے ہیں، اور ان مضامین کو تعبیر کرنے کے لیے الفاظ کا انتخاب خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ وحی اور غیر متلو، وحی متلو اور وحی غیر متلو سے متعلق بات آپ حضرات کے سامنے آ گئی۔ دوسری بات تاریخ نزول قرآن سے متعلق ہے، اور اختصار کے ساتھ انشاءاللہ اس پر بات عرض کریں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کریم یہ دراصل کلام الہی ہے، اور ازل سے ہی لوح محفوظ میں موجود ہے، جس کی طرف قرآن کریم میں اللہ پاک نے اشارہ فرمایا ہے
کہ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قرآن کریم کا نزول علماء نے لکھا 2 مرتبہ ہوا ہے۔ ایک مرتبہ یہ پورا کا پورا آسمان دنیا کے بیت العزت میں نازل کر دیا گیا، اس کو بیت عزت کہتے ہیں، جو زمین میں نہیں ہے، جو آسمان دنیا میں ہے، بیت العزت میں نازل کیا گیا۔ اور اس کے بعد پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر تھوڑا تھوڑا کر کے حسب ضرورت نازل کیا جاتا رہا، یہاں تک کہ 23 سال کے عرصے میں اس کی تکمیل ہوئی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو قرآن کریم کا نزول کتنی مرتبہ ہوا؟ 2 مرتبہ۔ پہلا نزول لوح محفوظ سے آسمان دنیا میں ایک مقام ہے جسے بیت العزت کہا جاتا ہے، اس پر ہوا ہے۔ اب یہ کس طرح ہوا ہے، اس کی حکمت کیا تھی، اس کے بارے میں کوئی یقینی بات نہیں کی جا سکتی۔ علماء نے البتہ اس پر کچھ نہ کچھ تفصیل فرمائی ہے۔ اور دوسری مرتبہ قرآن کریم کا جو نزول ہوا وہ تدریجاً ہوا ہے، اور 23 سال کے عرصے میں اس کا نزول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ پھر اس میں آپ حضرات دیکھتے ہیں دونوں طرح کی آیت ہوتی ہے، مکی آیت بھی ہوتی ہے، مدنی آیت بھی ہوتی ہے۔ سورت کا آپ قرآن کریم میں جہاں دیکھتے ہیں اس کے ساتھ لکھا ہوتا ہے کہ بھئی یہ مکی آیت ہے اور یہ مدنی آیت ہے۔ سورۃ الاعراف مکیہ یا کوئی اور سورت ہے اس کے ساتھ مدنیہ لکھا ہوتا ہے، یہ آپ حضرات دیکھتے ہیں۔ تو کسی آیت سورت کے ساتھ مکی اور کسی کے ساتھ مدنی لکھا ہوتا ہے۔ مکی آیت کا مطلب کیا ہے، مدنی آیت کا مطلب کیا ہے؟ تو مفسرین نے لکھا ہے، اور مفسرین کی اصطلاح میں مکی آیت کا مطلب وہ آیت جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی، مکی زندگی میں نازل ہوئی۔ آپ کی زندگی کے 2 ادوار ہیں، سیرت میں آپ پڑھ چکے ہیں، ایک کہلاتا ہے مکی دور، ایک کہلاتا ہے مدنی دور۔ ما قبل الہجرت جو ہے وہ مکی دور کہلاتا ہے، ما بعد الہجرت مدنی دور کہلاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نبوت تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرما دی گئی تھی نا مکی دور میں، تو مکی دور میں جو آیات نازل ہوئی ہجرت سے قبل وہ کہلاتی ہے مکی آیات یا مکی صورت۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور ہجرت کے بعد جو نازل ہوئی وہ کہلاتی ہے کیا؟ مدنی آیات۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، اسی طریقے سے ایک بحث یہ کی گئی کہ نزول کا یہ آیت قرآنی میں جو مکی اور مدنی کی تقسیم ہے، ایک تو یہ تقسیم ہے کہ یہ مکی ہے اور یہ مدنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مفسرین نے نزول کے مقام اور وقت کے لحاظ سے بھی کچھ اور قسمیں بیان کی ہے، بطور فائدے کے اس کو بھی عرض کر دیتے ہیں۔ یعنی ایک اور تقسیم بھی ہے بطور فائدے کے، کہ ایک تقسیم کے اعتبار سے بعض آیات کہلاتی ہے نہاری۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ نہار عربی والا جو دن کو کہتے ہیں، دن کو ہم نہار کہتے ہیں، رات کو لیل کہتے ہیں۔ بعض آیات وہ ہیں جو دن کے وقت نازل ہوئی، اس کو کہتے ہیں نہاری آیات۔ بعض آیات لیلی کہلاتی ہے، لیلی وہ آیات جو رات کے وقت نازل ہوئی، لیلی آیات کہلاتی ہے۔ اس کی مثالیں بھی موجود ہیں۔ تیسری قسم ہے صیفی، صاد کے ساتھ۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ صیف کہتے ہیں گرمی کے موسم کو، وہ آیات جو گرمی کے موسم میں، جیسے سورہ نساء کی آخری آیات ہے، تو وہ آیات کہلاتی ہے صیفی آیات جو گرمی کے موسم میں نازل ہوئی۔ بعض آیات شتائی آیات کہلاتے ہیں، شتا کہتے ہیں سردی کے موسم کو، جیسے سورہ نور کی آیات ہے بعض سردی کے موسم میں نازل ہوئی۔ اسی طرح سورہ خندق کے بارے میں اور سورہ احزاب کی آیت بھی اس میں داخل ہیں اور شتائی آیات کہلاتی ہیں۔ اسی طرح بعض فراشی آیات کہلاتی ہے، فراش کہتے ہیں بستر کو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر مبارک میں تھے۔ چنانچہ آیت ہے نا واللہ یعصمک من الناس، یہ اسی قسم میں سے ہے، تو یہ کہلاتی ہے فراشی آیات۔ اسی طرح چھٹی قسم اس کی ہے، بعض آیت کہلاتی ہے نومی، نوم کہتے ہیں نیند کو۔ بعض آیات یعنی نومی کہلاتی ہے جو نیند کی حالت میں اتری۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جیسے روایت میں آتا ہے نا مسلم شریف کی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک مرتبہ آپ علیہ السلام ہمارے درمیان تشریف فرماتے، آپ علیہ السلام کو نیند کا ایک جھونکا آیا، پھر آپ علیہ السلام تبسم فرماتے ہوئے سر مبارک اٹھایا اور فرمایا مجھ پر ایک صورت نازل ہوئی ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ کوثر کی تلاوت فرمائی، انا اعطیناک الکوثر۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
لیکن علماء نے اس میں ایک بات لکھی ہے، اس کو سمجھ لیں کہ یہ بات محقق ہے کہ نیند کی حالت میں آپ علیہ السلام پر قرآن کی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی۔ اوپر کی روایت میں جس حالت کو نیند سے تعبیر کیا گیا ہے وہ نیند نہیں، بلکہ جس کو نیند کے جھونکے سے تعبیر کیا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس سے مراد نیند نہیں ہے حقیقی نیند، بلکہ وہ مخصوص حالت ہے جو آپ علیہ السلام پر نزول وحی کے وقت طاری ہو جاتی تھی، علماء نے لکھا ہے۔ بہرحال ایک قسم یہ بھی ہے۔ ساتویں قسم ہے سماوی۔ سما کہتے ہیں آسمان کو۔ معراج کے وقت آپ علیہ السلام جب معراج پر آسمان دنیا پر تشریف لے گئے، وہاں جو آیات نازل ہوئی آسمان میں اس کو آیات سماوی کہتے ہیں۔ جیسے سورہ بقرہ کی آخری آیت شب معراج میں سدرۃ المنتہا کے قریب نازل ہوئی۔ اور 8ویں قسم ہے فضائی۔ علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی یہ قسم بھی ذکر کی کہ بعض آیات وہ ہیں جس کا فضائی کا کیا مطلب، سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ آپ حضرات نے سماوی تو پڑھ لی، فراشی تو پڑھ لی، تو پھر فضائی کا کیا مطلب؟ علامہ ابن عربی نے ایک ایسی قسم ذکر کی ہے کہ فرماتے ہیں جو نہ زمین پر نازل ہوئی نہ آسمان میں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جیسے سورہ صافات کی آیتیں انہوں نے بطور مثال ذکر کی ہے، وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُوم، اور سورہ زخرف میں ہے وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ اسی قسم میں داخل ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ایک تقسیم آپ حضرات کے سامنے اس طرح سے بھی آ گئی۔ اچھا، ایک بات اہم یہ بھی سمجھ لیں بطور فائدے کے، ایک ہے ترتیب نزول اور ایک ہے موجودہ ترتیب۔ اس میں فرق ہے نا، یہ آپ حضرات تفسیر وغیرہ میں پڑھ بھی چکے ہوں گے، جلالین شریف میں، اور جو آپ حضرات تفسیر پڑھتے ہیں ابتدائی درجات میں، کہ قرآن کریم جس ترتیب کے ساتھ اس وقت ہمارے سامنے موجود ہے اس ترتیب سے نازل نہیں ہوا تھا۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ترتیب نزولی الگ ہے۔ اب دیکھتے ہیں نا کون سی آیت ہم کہتے ہیں پہلے نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق نا، اور وہ کون سے پارے میں؟ وہ تو سب سے آخری پارے میں۔ تو ترتیب نزولی الگ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام پر اس ترتیب سے نازل نہیں ہوا، بلکہ ضرورت اور حالات کے مطابق نزول کی ترتیب اس سے مختلف تھی۔ اور یہی ہوتا تھا کہ جب کوئی آیت نازل ہوتی حضور علیہ السلام پر تو آپ کاتبین وحی کو اس کے ساتھ ساتھ یہ بتا دیتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ کاتبین وحی کی ایک جماعت تھی، اس پر انشاءاللہ بات آ جائے گی۔ تو آپ ان کو بتا دیتے تھے کہ اس آیت کو فلاں صورت میں فلاں مقام پر لکھ لو، اس آیت کو فلاں صورت میں فلاں مقام پر لکھ لو۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو وہ آیت اسی صورت میں اس مقام پر کیا ہو جاتی؟ لکھ لی جاتی، درج ہو جاتی۔ تو ترتیب نزول کو محفوظ رکھنے کی کوشش اس وقت بھی نہیں ہوئی، نہ آپ علیہ السلام نے فرمائی نہ صحابہ نے۔ اور جب قرآن مکمل ہو گیا تو خود لوگوں کو بھی یہ یاد نہیں رہا کہ کون سی آیت کس ترتیب سے نازل ہوئی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو وہ ترتیب جو ہے یہ کیا ہے؟ الگ ہے۔ دوسری بات اسباب نزول سے متعلق، قرآن کریم کی آیتیں دو قسم کی ہیں۔ ایک وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے کسی خاص واقعے کے نتیجے میں نازل فرمائی، جس کا کوئی نہ کوئی سبب نزول ہے، کوئی شان نزول موجود ہے۔ اور بہت ساری آیتیں ایسی ہیں کہ جن کا کسی خاص واقعے سے تعلق نہیں ہے، جن کا کوئی شان نزول نہیں ہے، آپ حضرات پڑھتے بھی ہیں۔ اور اسباب النزول پر جو ہے مستقل کتابیں بھی لکھی گئی، جیسے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اسباب النزول، اسی طرح بعض اور علماء نے بھی باقاعدہ اسباب النزول سے متعلق کتابیں لکھی ہیں۔ تو دونوں طرح کی آیتیں ہیں۔ بعض آیتیں وہ ہیں جن کا کوئی خاص شان نزول ہے، جیسے حدیث میں شان ورود ہوتا ہے نا، تو بعض آیتوں کا شان نزول یا صورتوں کا شان نزول ہوتا ہے اور بعض کا نہیں ہوتا، دونوں طرح سے ہوتی ہے۔ تو اسباب نزول یا شان نزول اس کو سمجھنا، ہر صورت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ اس کا شان نزول بھی آپ حضرات کے سامنے آ جائے گا، اور یہ مستقل ہوا کہ آپ سمجھ لیں ایک موضوع ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک بحث سبعۃ احرف کے بارے میں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت بھی ہے، ان ھذا القرآن انزل علی سبعۃ احرف فاقرؤوا ما تیسر منہ، یہ قرآن کریم 7 حروف پر نازل کیا گیا ہے، پر اس میں سے جو تمہارے لیے آسان ہو اس طریقے سے پڑھ لو۔ اب 7 احرف کا مفہوم کیا ہے؟
اس میں بہت زیادہ تفصیلات ہیں، ایک مشکل بحث بھی ہے، اور آپ حضرات میں سے جو دورہ پڑھ چکے ہیں تو وہ کچھ نہ کچھ درجے میں اس کو پڑھ بھی چکے ہوں گے۔ اختصار کے ساتھ بس اس کو عرض کرتے ہیں کہ 7 احرف سے کیا مراد ہے۔ تو اس میں علماء کی کئی اقوال ہیں، بلکہ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ اس میں 35 تک اقوال ذکر کیے گئے ہیں، 35 اقوال۔ اس میں سے اختصار کے ساتھ چند اقوال آپ حضرات کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ 7 احرف سے مراد کیا ہے۔ ایک قول اس میں ذکر کیا ہے کہ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس سے مراد 7 مشہور قراءتیں ہیں، قاریوں کی جو قراءت ہوتی ہے نا، 7 مشہور قراءتیں مراد ہیں، لیکن بعض حضرات نے اس کو رد مسترد کیا ہے کہ اس سے یہ مراد نہیں ہے۔ دوسرا قول اس میں ہے، بعض علماء نے یہ خیال کیا ہے کہ حروف سے مراد تمام قراءتیں ہیں، لیکن 7 کا جو لفظ آیا ہے 7 کا، یہ 7 کا مخصوص عدد مراد نہیں ہے، بلکہ جتنی قراءتیں سب مراد ہے۔ پھر 7 احرف کیوں کہا؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ 7 کا لفظ یہ کثرت پر دلالت کرتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جیسے حدیث میں بھی آپ حضرات پڑھتے ہیں نا کہ روایت آتی ہے 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار یا 100، تو اس میں ایک توجیہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ یہ کیا ہے، یہ اکثر کے لیے ہے، اس سے کوئی خاص عدد مراد نہیں ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ 7 کے لفظ سے 7 کا مخصوص عدد مراد نہیں، بلکہ کثرت پر دلالت کرتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تیسرا قول اس میں ہے کہ بعض دوسرے علماء جیسے حافظ ابن جریر طبری وغیرہ فرماتے ہیں کہ مذکورہ حدیث میں 7 حروف سے مراد قبائل عرب کی 7 لغات ہیں۔ کس کی؟ قبائل عرب کی 7 لغات مراد ہے، اور چونکہ اہل عرب مختلف قبائل سے تعلق رکھتے تھے، ہر قبیلے کی زبان عربی ہونے کے باوجود دوسرے قبیلے سے تھوڑی مختلف تھی۔ تو آپ حضرات سمجھتے ہیں نا، عربی بڑی فصیح و بلیغ زبان ہے، بلکہ ہمارے ہاں بھی ایک ہی علاقے میں کئی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے پشتو ہے، تو پشتو میں پھر بہت ساری قسمیں ہیں، دوسرے ایک علاقے کی الگ، دوسرے علاقے کی الگ، تیسرے علاقے کی الگ، چوتھے علاقے کی الگ۔ تو عربی مختلف قبائل میں تو بولی جاتی تھی، لیکن پھر ان کی اپنی عربی میں بھی کیا تھا؟ اختلاف تھا اور فرق تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس آسانی کے لیے، مختلف قبائل کی آسانی کے لیے قرآن کریم کتنی لغات پر نازل کیا گیا؟ 7 لغات پر نازل کیا گیا۔ یہ بات آپ حضرات کی سمجھ میں آئی؟ چوتھا قول اس میں یہ ہے، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور قول ہے، فرماتے ہیں کہ قرآن کریم نازل تو صرف قریش کی لغت پر ہوا ہے، لیکن چونکہ اہل عرب مختلف علاقوں اور مختلف قبائل سے تعلق رکھتے تھے، اور ہر ایک کے لیے اس ایک لغت پر قرآن کریم کی تلاوت دشوار تھی، مشکل تھی، اس لیے ابتدائی اسلام میں اجازت دی گئی تھی کہ وہ اپنے علاقائی زبان سے متعلق مترادف الفاظ کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرے۔ چنانچہ جن لوگوں کے لیے قرآن کریم کی اصلی الفاظ کے ساتھ تلاوت مشکل تھی، دشوار تھی، تو ان کے لیے خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مترادفات قریش اور غیر قریش دونوں کی لغات سے کیا کر لیے؟ منتخب کر دیے تھے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ایک قول اس میں یہ ہے۔ تو 7 احرف، لیکن اس کی سب سے جو راجح تشریح ہے وہ یہ کی گئی ہے کہ حدیث میں حروف کے اختلاف سے مراد قراءتوں کا اختلاف ہے۔ کس کا اختلاف؟ 7 احرف، اس سے مراد کیا ہے؟ قراءات مراد ہیں، اور 7 حروف سے مراد اختلاف قراءات کی 7 نوعیتیں، جیسے آپ پڑھتے ہیں نا 17 7 قراءات، 7 قراءات آپ حضرات فرماتے ہیں اختلاف قراءات کی کتنی نوعیتیں ہیں؟ 7 نوعیتیں ہیں۔ اگرچہ قراءتیں تو 7 سے زائد ہے، لیکن ان قراءتوں میں جو اختلاف پایا جاتا ہے وہ 7 اقسام میں کیا ہے؟ منحصر ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک بحث اختصار کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے آئی۔ اسی طریقے سے ایک بحث ناسخ اور منسوخ سے متعلق بھی اختصار کے ساتھ سمجھ لیں کہ ناسخ اور منسوخ کسے کہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں کہ بعض آیت قرآن میں وہ ہے جو منسوخ التلاوت ہے، لیکن حکم ہے ان کا، عمل ان پر ہوتا ہے۔ بعض وہ ہے جو منسوخ الحکم ہے، حکم منسوخ ہو چکا ہے لیکن تلاوت ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو نسخ کسے کہتے ہیں؟ ہم ناسخ اور منسوخ کی اصطلاح آپ حضرات سنتے ہیں، تو یہ سمجھ لیں نسخ کے لغوی معنی آتے ہیں کسی چیز کو ختم کر دینا، مٹا دینا، ختم کرنا، ازالہ کرنا، اور
اصطلاح میں کہتے ہیں رفع الحکم الشرعی بدلیل شرعی، کسی حکم شرعی کو دلیل شرعی سے ختم کر دینا، حکم شرعی کو دلیل شرعی سے ختم کر دینا۔ تو قرآن کریم کی بعض آیات وہ ہے کہ جو منسوخ ہو چکی ہے، اور جس آیت سے منسوخ ہوئی اس کو ناسخ کہتے ہیں، جو منسوخ ہو گئی اس کو منسوخ کہتے ہیں، اور اس عمل کو عمل نسخ کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی بعض مرتبہ اللہ رب العزت کسی زمانے کے حالات کے مناسب ایک شرعی حکم نافذ فرماتے ہیں، لیکن پھر کسی دوسرے زمانے میں اپنی حکمت بالغہ کے پیش نظر اس حکم کو ختم کر کے اس کی جگہ نیا حکم عطا فرما دیتے ہیں۔ اس عمل کو کیا کہتے ہیں؟ عمل نسخ۔ اور اس کا عقلی ثبوت بھی ہے، یہود اس عمل نسخ کو نہیں مانتے، وہ نسخ کے منکر ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو نسخ ہے یہ جہل کو مستلزم ہے۔ نسخ کس کو مستلزم ہے؟ جہل کو۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اللہ پاک ایک حکم دے دے اور بعد میں اسی حکم کو منسوخ کر دے؟ تو کیا اللہ رب العزت کو معلوم نہیں تھا حکم دیتے وقت کہ مجھے اس کو منسوخ کرنا پڑے گا؟ وہ یہود کہتے ہیں اگر ہم اس نسخ کو مانیں گے تو اس سے معلوم آئے گا کہ اللہ پاک کے علم میں نہیں تھا، علم میں نہیں تھا تو یہ تو جہل کو مستلزم ہوا۔ حالانکہ ان کا یہ نظریہ، یہ کہنا یہ بالکل غلط ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ قطعی طور پر ایسا نہیں ہے کہ نسخ جو ہے یہ کیا ہے، یہ جہل کو مستلزم ہو جائے، بلکہ یہ بالکل ایک بیکار قسم کا کیا ہے، اعتراض ہے۔ نسخ کا مطلب رائے کی تبدیلی کا نہیں ہے کہ انسان کی رائے تبدیل ہو جائے، بلکہ ہر زمانے کے مناسب حکم دینا۔ بھئی زمانہ بدل جاتا ہے نا، زمانہ بدل جاتا ہے اور صورتحال بدل جاتی ہے، اس کے اعتبار سے احکامات بھی بدلنے پڑتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، پہلے جتنا عرصہ وہ حکم نافذ رہا وہ اس زمانے کے اعتبار سے مناسب تھا، اب زمانہ بدل گیا، اس اعتبار سے یہ حکم دینا پڑے گا، یہ ان کے لیے مناسب ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس سے خدا نخواستہ یہ کوئی عیب نہیں ہے یا یہ کوئی نقص نہیں ہے کہ ہم کہیں گے کہ اس سے جو ہے اللہ پاک کی ذات میں نقص اور عیب لازم آئے گا، قطعی طور پر ایسا نہیں ہے۔ بلکہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی دنیاوی مثال آپ سمجھ لیں آسانی کے لیے، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، حکیم کے پاس جاتے ہیں، کہاں تک بات ہوئی آپ حضرات کے سامنے؟ اس کی مثال آسان آپ حضرات یہ سمجھ لیں کہ ایک انسان طبیب کے پاس، حکیم کے پاس، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، وہ اس کے لیے ایک نسخہ لکھ لیتا ہے نا، وہ ایک نسخہ لکھتا ہے کہ بھئی 3 دن بعد آنا، ہفتے بعد آنا، مہینے بعد۔ دوسری دفعہ انسان جب جاتا ہے تو وہ اس نسخے کو کاٹ دیتا ہے، وہ دوسرا نسخہ لکھ دیتا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اس کو بدل لیتا ہے۔ تو کسی نے آج تک ڈاکٹر پر، یہ حکیم پر اعتراض کیا کہ بھئی آپ جاہل آدمی ہو، آپ کو کچھ بھی نہیں آتا، پہلے آپ نے یہ نسخہ دوائی لکھی، آج اس کو کاٹ کے آپ دوسری لکھ رہے ہو۔ تو کہے بھئی کیفیت میں فرق آ گیا ہے، سمجھ میں، جس کو آپ نہیں سمجھتے ہو، پہلے آپ کے لیے وہ دوائی مناسب تھی، اب یہ دوائی مناسب ہے۔ آج تک ہم اس ڈاکٹر پر جو ایک عارضی انسان ہے، نقص اور عیوب سے بھرپور انسان ہے، کمزور ہے، علم بھی ناقص، خلقت بھی ناقص، سب کچھ، لیکن اس پر ہم اعتراض نہیں کرتے۔ اللہ پاک حکیم ذات، علیم بذات الصدور ذات، تو اس پر کیسے اعتراض ہو سکتا ہے کہ اس سے جو ہے نقص لازم آئے گا یا جہل لازم آئے گا؟ تو یہ اس میں بھی اللہ پاک کی حکمت پوشیدہ ہے نسخ کے اس عمل میں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پھر اس میں بھی تفصیلی بحث ہے اور آپ حضرات اس کو اپنے مقام پر دیکھ سکتے ہیں، اس کا مطالعہ آپ حضرات کر سکتے ہیں۔ حفاظت قرآن سے متعلق یہ بہت زیادہ تفصیلی بحث ہے، لیکن اس میں زیادہ تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے، بس اختصار کے ساتھ یہ سمجھ لیں
کہ یہ قرآن کریم کا نزول یکبارگی نہیں ہوا، بلکہ یہ تدریجاً حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا ہے۔ اس لیے دیکھیں اس وقت یہ ممکن نہیں تھا کہ اسی وقت کتابی صورت میں اس کو لکھ کر محفوظ کر دیا جاتا، کیونکہ نزول چل رہا تھا نا، اور 23 سال کافی عرصہ ہے، تو ظاہری بات ہے اس وقت تو یہ اس مرتب صورت کے اندر نہیں ہو سکتا تھا کہ فوراً ہی قرآن کریم کو مرتب کر لیا جاتا یا لکھ کر محفوظ کر دیا جاتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور خود اللہ پاک نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ۔ بخاری شریف جن طلبہ نے پڑھی ہے دور حدیث وہ سمجھتے ہیں، وہاں پر اس پر تفصیلی بات آئی تھی۔ شروع میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ثقل اور بوجھ محسوس ہوتا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب تلاوت فرماتے تھے آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر بوجھ آتا تھا، تو اللہ پاک نے فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به، فرمایا پیغمبر آپ جو ہے زبان کو جلدی جلدی حرکت مت دیجیے تعجیل میں، ہمارے ذمے ہے اس قرآن کریم کو جمع کرنا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ پاک نے اپنے ذمے لے لیا۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام خاموش، جب جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام پڑھتے آپ علیہ السلام خاموشی سے سنتے، اور جب جبرائیل علیہ السلام مکمل کر لیتے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو یاد ہو جاتی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو وہ آیت من وعن یاد ہو جاتی تھی۔ اس طریقے سے اس کا نزول ہوا۔ تو قرآن کریم کی حفاظت کتابت سے زیادہ جو ہے حفظ کے ذریعے سے ہوئی، سینوں میں اللہ پاک نے یاد کروا کر اس قرآن کریم کو محفوظ کیا۔ اسی لیے آپ حضرات سمجھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ اس قرآن کریم کو مختلف ادوار میں ختم کرنے اور مٹانے کی کوششیں کی گئی۔ بہت زمانے ایسے آئے ہیں اس دنیا پر، اور ایسے ظالم بھی آئے ہیں کہ انہوں نے قرآن کریم کے سارے نسخے جلوا دیے۔ ایسا دور گزرا ہے نا، تاتاری فتنہ جو گزرا ہے آپ حضرات سمجھتے ہیں، اور ایسے ادوار بعض ظالم بادشاہوں کے گزرے ہیں کہ قرآن کریم کا نسخہ رکھنا بھی جرم تھا۔ کہیں سے برآمد ہوتا تو ڈائریکٹ کیا ہوتی بھائی، پھانسی دی جاتی، سزا دی جاتی تھی۔ قرآن کریم کے نسخے سب جو ہے جلوا دیے گئے، لیکن ایک چھوٹا بچہ حافظ قرآن ہوتا 7 8 سال 10 سال کا، اس کے سینے میں پورا قرآن محفوظ ہوتا۔ تو وہ سمجھ گئے کہ قرآن کریم کے صفحات کو اگر ہم جلا بھی دیں لیکن انسانوں کے ان بچوں کے سینوں سے ہم نہیں نکال سکتے۔ تو اللہ پاک نے اس قرآن کریم کو ایسا محفوظ فرمایا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کتابت قرآن کے پھر کئی سارے مراحل آئے ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں عہد رسالت میں جو کتابت قرآن ہوئی ہے، پہلا مرحلہ تو سب سے پہلے گویا کہ یہ حافظے پر تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو یاد ہو جاتی تھی فوراً، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کتابت کا بھی اہتمام فرمایا۔ اس لیے آپ کو معلوم ہے نا، مختلف صحابہ کتابت وحی پر مامور تھے، اور کئی سارے نام آئے ہیں جس میں خود حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، اور حضرت خالد ابن ولید، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ، حضرت ابان ابن سعید ابن عاص، حضرت حنزلہ، حضرت زبیر ابن عوام، حضرت خالد ابن سعید، حضرت شرحبیل رضی اللہ عنہ، حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ عنہ۔ تو یہ تمام کے تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ سب کے سب کاتبین وحی تھے، اور کتابت وحی پر کیا تھے؟ مامور تھے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ابتدائی زمانے میں اس طرح کتابت ہوئی، لیکن یہ کیا تھی؟ مرتب نہیں تھی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ کاغذ اس زمانے میں تو نہیں تھا نا کہ اس طرح کاغذ تھا اس پہ لکھ لیا، تو کاغذ بہت ہی کم تھا، اس لیے جو آیت ہوتی آپ علیہ السلام کے حکم پر صحابہ پتھر پہ لکھ لیتے، پتھر کی سل پہ، چمڑے پر، کھجور کی شاخ پر، بانس کے ٹکڑوں پر، درخت کے پتوں پر، مختلف چیزوں پر، ہڈیوں پر مختلف آیتیں لکھی جاتی، کبھی کبھی کاغذ کے ٹکڑے پر بھی ہوتی۔ پھر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو یہ دوسرا مرحلہ ہے جمع قرآن کا، دوسرا مرحلہ یہ ہے، اور بخاری شریف پڑھنے والے طلبہ اس کی تفصیل پڑھ چکے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں اس بات کو ضروری سمجھا کہ جو جو قرآن کریم کی آیات لکھی گئی ہے ان تمام حصوں کو ایک جگہ جمع کیا جائے۔ تفصیل وہ جانتے ہیں۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کس کو بلوایا؟ حضرت زید ابن ثابت کو۔ معلوم ہے نا، پڑھا ہے آپ حضرات نے دورے کے سابعہ کے طلبہ نے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے لیے بہت مشکل کام تھا، پہاڑ کے اٹھانے سے بھی زیادہ جمع قرآن، ایک نازک معاملہ تھا نا، لیکن حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ برابر مجھے فرماتے رہے یہاں تک کہ مجھے شرح صدر ہو گیا۔
پھر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے آیتیں جمع کرنی شروع کی. کسی صحابی کے پاس ایک آیت لکھی ہوئی ملی، کسی کے پاس ایک سورت لکھی ہوئی ملی، کسی کے پاس پتھر پہ لکھی ہوئی ملی، کسی کے پاس جو ہے چمڑے پہ لکھی ہوئی ملی، کسی کو زبانی یاد تھی. سب کے سب انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ کیا کہ جمع کی ہے. یہ اس کا گویا کہ عہد ثانی تھا. تیسرا مرحلہ جمع قرآن کا یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں تھا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو چونکہ آپ کو معلوم ہے اسلام عرب سے نکل کر دور دور تک پہنچ چکا تھا اور دور دور کے لوگ بھی اسلام میں داخل ہو چکے تھے اور وہ بھی قرآن کریم سیکھتے تھے. لیکن اس مقصد یہ ہے کہ جب دور دور تک پہنچا اور آپ کو معلوم ہے قرآن کریم 7 حروف پر نازل ہوا، 7 حروف. ابتدا میں تو اس میں پریشانی نہیں تھی، لیکن جب دور کے لوگوں نے اسلام قبول کیا تو اس میں جھگڑے پیش آنے لگے کہ کون سی قرأت صحیح ہے. جیسے آپ نے پڑھا نا، اس میں ایک قول یہ بھی تھا کہ مختلف قبائل کی قرأت کے مطابق زبانوں سے مطابق بعض اپنی قرأت کو درست قرار دیتے تھے، دوسرے اپنی قرأت کو درست قرار دے رہے، تیسرے کہتے رہے ہماری قرأت درست ہے. اس میں اختلاف پیدا ہونے لگے، ایک دوسرے کی قرأت کو غلط قرار دینے لگے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت ایک نسخہ جو مدینہ طیبہ میں موجود تھا، جو سب سے گویا کہ ایک معیاری نسخہ تھا اور حجت بن سکتا تھا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس کے مطابق کیا کیا گیا، یعنی اس کو مرتب کیا گیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں یہ کارنامہ سر انجام دیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب اس کی بہت زیادہ تفصیلات ہے. تو یہ مصحف عثمانی کہلاتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کیا، اس کے مطابق جو نسخہ تھا بالکل صحیح جو مدینے میں موجود تھا، اس قرأت کے مطابق قرآن کریم کو کیا کروایا، مرتب کروا دیا، تاکہ قرأتوں کا جو اختلاف ہے وہ سب کے سب ختم ہو جائے. اس کی تفصیلات بھی پڑھ چکے ہیں. چوتھا مرحلہ بھی حضرت عثمان کے زمانے میں مرتب تو ہو گیا، قرأتوں کا اختلاف بھی ختم ہو گیا. اب وہی نسخہ جو ہم پڑھتے ہیں نا، یہ قرآن کا یہ مصحف عثمانی ہے، اس کے مطابق اب الگ الگ قرأتوں کا مسئلہ نہیں ہے. لیکن چوتھا مرحلہ تسہیل تلاوت میں آسانی ہو جائے. اس پر نقطے نہیں تھے، اعراب نہیں تھے، زبر زیر نہیں تھے قرآن پر. اب تو ہم دیکھتے ہیں نا قرآن کریم میں نقطے بھی لگے ہوئے ہیں، زبر زیر بھی لگے ہوئے ہیں. تو ایک عام آدمی بھی اگر پڑھتا ہے اس کو پریشانی نہیں ہوتی، دشواری نہیں ہوتی نا. حالانکہ بھائی ہم سب عرب تو نہیں ہے بالکل سب کے سب کہ قرآن کریم اگر زبر زیر ہٹا دے، کوئی عالم نہیں ہے یا عرب معاشرے کا نہیں ہے، وہ کیسے پڑھے گا؟ وہ غلط پڑھے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس میں ایک کام یہ ہوا نقطوں سے متعلق. ابتدا میں نقطوں کا رواج نہیں تھا، بلکہ جو لکھتے تھے صرف حروف لکھتے تھے، جیسے نون ہے، با ہے، تا ہے، جیم ہے، بغیر نقطوں کے. سمجھ میں نہیں؟ وہ لوگ پڑھ لیتے تھے، وہ عادی تھے بغیر نقطوں کے پڑھنے. لیکن ظاہری بات ہے اس میں بعد میں مشکلات پیش آ سکتی تھی. تو قرآن کریم پر جو مصحف عثمانی تھا اس پر نقطے نہیں تھے، نقطوں سے خالی تھا. پھر اس کے بعد قرآن کریم پر نقطے لگائے گئے. یہ نقطے کس نے لگائے؟ اس میں ہی مختلف روایتیں ہیں. بعض کہتے ہیں ابو الاسود الدولی، آپ حضرت نام پڑھ چکے ہیں، انہوں نے لگائے. بعض کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم پر یہ لگائے گئے. بعض کہتے ہیں کوفہ کے گورنر زیاد ابن ابی سفیان نے یہ کام کروایا. بعض کہتے ہیں عبد الملک ابن مروان کی فرمائش پر یہ کام ہوا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ حجاج ابن یوسف نے کارنامہ سر انجام دیا. یہ مختلف. دوسری چیز ہے حرکات. نقطے تو لگ گئے لیکن زبر زیر پیش اب بھی نہیں تھے. اس کے بعد قرآن کریم پر حرکات لگائی گئی، زبر زیر پیش، تاکہ مزید آسانی اور تسہیل ہو جائے. یہ لگائی گئی. اب یہ کس نے کیا؟ اس میں بھی مختلف روایتیں ہیں. ایک قول اس میں بھی ہے کہ حجاج ابن یوسف نے کیا، بعض کہتے ہیں ابو الاسود الدولی نے کیا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور بعض اور اقوال بھی اس میں ہیں. اسی طریقے سے قرآن کریم پر احزاب یا منزل جانتے ہیں نا آپ، دیکھتے ہیں کتنی منزلیں ہیں قرآن کی، 7 منزلیں ہیں. کچھ پارے گزرتے ہیں ایک منزل ہو جاتی ہے، پھر دوسری، یا حزب بھی اس کو کہتے ہیں. یہ نہیں تھا شروع میں، تو یہ تلاوت کی آسانی کے لیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضرت اوس ابن حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے صحابہ سے پوچھا آپ نے قرآن کے کتنے حزب بنائے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ ایک حزب 3 سورتوں کا، دوسرا 5 سورتوں کا، چوتھا 9 سورتوں کا، پانچواں 11 سورتوں کا، چھٹا 13 سورتوں کا، اور آخری حزب مفصل یعنی سورہ قاف سے آخر تک کا ہے. بہرحال کتنے حزب ہیں؟ 7 حزب ہے.
اسی طریقے سے پھر اس کے بعد اجزاء اور پاروں میں منقسم کیا گیا اور قرآن کریم کو 30 پاروں میں کیا کر دیا گیا؟ منقسم کر دیا گیا، تقسیم کر دیا گیا۔ تو یہ گویا کہ آپ سمجھ لیں پاروں کی تقسیم معنی کے اعتبار سے نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا، ایک پارہ ختم ہوتا ہے، وہ مضمون چل رہا ہوتا ہے، دوسرا پارہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو پاروں کا اختتام یا پاروں کی ابتدا یا پاروں کی تقسیم مضامین کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ یہ تلاوت کی سہولت کے لیے ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تاکہ خاص طور پر پھر بچوں کو پڑھنے میں اور پڑھانے میں کیا رہے؟ آسان۔ ہم کہتے ہیں نا بھئی میرا 1 پارہ ہو گیا، میرے 2 پارے ہو گئے، ابتدا میں ایسا نہیں تھا۔ اب اس میں آسانی ہو گئی نا، 1 پارہ حفظ کیا، پھر دوسرا پارہ حفظ کیا، تو یہ آسانی کے لیے تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب اس کو کس نے تقسیم کیا؟ تو اس میں کوئی یقینی قول نہیں ملتا سمجھ میں۔ البتہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے مصاحف نقل کراتے وقت 30 مختلف صحیفوں میں لکھوایا تھا، اور یہ تقسیم آپ حضرت عثمان کے زمانے کی ہے، بعض حضرات یہ کہتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طریقے سے اخماس اور اعشار بھی ہے، اور یہ ایک علامتیں ہیں۔ خمس کے لیے خا لکھا ہوتا ہے 5 آیتوں کے بعد، اور 10 آیتوں کے بعد عشر کے لیے عین لکھ دیتے ہیں۔ پہلی علامت کو اخماس اور دوسری کو اعشار کہتے ہیں، اور اس کے لیے پھر خاص علامتیں اور نشان ہیں۔ اسی طریقے سے رکوع، آپ حضرات دیکھتے ہیں رکوعات ہے، پہلا رکوع ختم، دوسرا رکوع ختم، یہ بھی ایک علامت ہے۔ اس کا رواج بھی پہلے نہیں تھا، اور رکوعات کا رواج یہ بھی بعد میں ہوا ہے، اور اس کی تعیین یہ معنی کے لحاظ سے کی گئی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ معنی اور مضامین کے لحاظ سے کی گئی ہے، اور اس کے اختتام کے لیے عین کا نشان ہے۔ عین لکھا جاتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ رکوع یہاں سے شروع ہو رہا ہے، اور یہ رکوع جو ہے یہاں پر ختم ہو رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ باقی رموز اوقاف جو تجوید آپ حضرات پڑھ چکے ہیں نا، مبادئ تجوید، خلاصۃ التجوید ہے، اسی طریقے سے فوائد مکیہ جزری وغیرہ میں، اور قرآن کریم کے نسخوں میں آپ کو رموز اوقاف نظر آتے ہیں۔ یہ ایک اشارات ہے اور علامات ہے، لکھے جاتے ہیں، جیسے وقف کہاں کرنا ہے، سانس کہاں توڑنی ہے، کہاں وقف نہیں کرنا، کہاں وقف کرنا ہے، پھر وقف کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کو کہتے ہیں رموز اوقاف۔ جیسے بعض نشانات آپ دیکھتے ہیں، ایسے الف کی طرح ہوتا ہے، وقف مطلق ہے، جیم ہے وقف جائز ہے، بعض سمجھ میں زا ہے وقف مجوز ہے، یہ تجوید میں آپ پڑھ چکے ہیں، یہ علامات ہے۔ صاد وقف مرخص ہے، میم آتا ہے وقف لازم کا، لام الف ہوتا ہے، لا تقف، یہاں پر وقف نہیں کرنا، ٹھہرنا نہیں ہے، معنی غلط ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ کہیں پر اگر آپ وقف کریں گے اور نہیں کرنا ہو معنی غلط ہوگا، کہاں نہیں کرنا ہو آپ کریں گے معنی غلط ہو جائے گا۔ تو بعض مرتبہ غلط جگہ پر وقف کرنے یا نہ کرنے سے معنی پر فرق پڑتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کے لیے علامات، میم عین معانقہ کے لیے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ سکتہ ہے، وقفہ ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ساری چیزیں، صاد لام آتا ہے، الوصل اولا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ سارے، یہ بھی اس طرح بعد میں رموز ہوئے، لیکن موجد کون ہے یہ بات صحیح طور پر معلوم نہیں ہے۔ تو یہ گویا کہ ایک تجوید کے لیے ہے کہ وقف صحیح جگہ پر ہو، سکتہ صحیح جگہ پر ہو، وصل صحیح جگہ پر ہو، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کے بعد قرآن کریم کی طباعت، یہ اس کا 5واں مرحلہ ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو تمام کے تمام، ظاہری بات ہے پہلے تو یہ چھاپنے کا نظام نہیں تھا، اب تو مشینیں ہیں، طباعت ہے، پریس ہے۔ اس وقت پریس نہیں تھے بلکہ سب قلمی نسخے تھے۔ کون سے؟ قلمی، ہاتھ سے لکھے جاتے تھے۔ اس لیے آپ بہت ساری جگہوں پر جائیں گے تو آپ کو وہاں قلمی نسخے نظر آئیں گے، جیسے بعض عجائب گھر ہو گئے، میوزیم یا خاص جگہ ہو گئی، آپ دیکھیں گے وہاں آپ کو باقاعدہ بہت سارے، اس کا بڑا قیمتی سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں پاکستان میں ہی بہت سارے حضرات کے پاس قلمی نسخے ہیں، شیشوں میں اس کو باقاعدہ محفوظ کر کے رکھتے ہیں کہ بھئی یہ فلاں زمانے کا 200 صدی کا ہے، یہ 3ری صدی کا ہے، یہ فلاں 300 سال قبل ہے، یہ 500، اور اتنے خوش خط، عمدہ خط میں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے، کمپیوٹر اس طرح نہیں لکھ سکتا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ باقاعدہ اس وقت قلمی نسخے ہوتے تھے اور قلم کے ساتھ لکھتے تھے، اور گویا کہ ایک عقیدت بھی تھی، قرآن کریم سے عقیدت کا اظہار بھی تھا۔ لیکن بعد میں پھر جب یہ ایجاد ہوا، پریس ایجاد ہوا، تو لکھا ہے کہ سب سے پہلے غالباً 1113 ہجری میں قرآن کریم پہلی مرتبہ طبع ہوا، پہلی مرتبہ باقاعدہ چھاپا گیا، اور یہ طبع ہوا، اور اب تک یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ پھر اس کے بعد قراءت اور اس کی تدوین سے متعلق بھی کچھ تفصیل موجود ہے۔
اسی طریقے سے حفاظت قرآن سے متعلق کچھ بات آپ حضرات کے سامنے بیان ہو گئی، اس پر دوبارہ تفصیل سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حقانیت قرآن سے متعلق آپ قرآن کریم میں پڑھتے ہیں نا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، شک و شبہ نہیں ہے، اور قرآن کریم یہ حق اور سچ کتاب ہے۔ جگہ جگہ خود قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں نا، تو قرآن کریم کی حقانیت پر گویا کہ جو سب سے پہلی دلیل ہے وہ خود سابقہ انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام نے بشارتیں دی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور تقریباً جتنے انبیاء آئے ہیں سب کے سب نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے آنے کی بشارت دی، سب انبیاء نے۔ اور بعض انبیاء نے آپ کی علامتیں بھی بیان فرمائی کہ بھئی ایسے نبی نے آنا ہے، ایسے نبی نے آنا ہے۔ بعض انبیاء نے صراحت کے ساتھ آپ کے نام مبارک کو بھی ذکر کیا کہ ایک پیغمبر نے آنا ہے اور اس کا یہ نام بھی ہوگا۔ تو یہ بشارت محفوظ ہے، یہ بھی قرآن کریم کی حقانیت پر اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کی حقانیت پر کیا ہے؟ دلیل ہے کہ تقریباً تمام انبیاء نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے آنے کی بشارت دی۔ دوسرے اس کی حقانیت اعجاز، جس کو ہم اعجاز القرآن کہتے ہیں، اور باقاعدہ اعجاز القرآن پر مستقل تصنیفات بھی کی گئی، کتابیں لکھی گئی۔ علامہ باقلانی وغیرہ اور دوسرے حضرات، علامہ افغانی اور بہت سارے حضرات نے اعجاز القرآن پر مستقل کتابیں لکھی ہے۔ پھر اس کے اعجاز کی بھی کئی صورتیں ہیں۔ اعجاز آپ جانتے ہیں نا، وہ کتاب کہ جس کو بنانے سے دوسرا شخص، کوئی بھی انسان عاجز آ جائے، اس کی طرح کا نہیں بنا سکے، لیکن اس قرآن کا آج تک کوئی مقابلہ نہیں کر سکا، ایک حرف بھی نہیں بنا سکا۔ قرآن جس معاشرے میں، جس زمانے میں نازل ہوا، عرب میں، آپ کو معلوم ہے نا وہاں کس چیز کا دورہ تھا؟ فصاحت و بلاغت، شعر و شاعری، اور عرب اتنے فصیح اور بلیغ تھے کہ وہ باقی سب کو عجم کہتے تھے۔ عجم، عجمی کس کو کہتے ہیں؟ عجم کے معنی معلوم ہے؟ گونگا۔ وہ کہتے تھے بس عرب، ہم عرب ہیں، باقی ہمارے سامنے گونگے ہیں۔ اس لیے اگر انسانوں کو دو حصوں میں تقسیم کرنا ہو تو عرب، عجم۔ عجم یعنی غیر عرب۔ اتنے فصیح اور بلیغ تھے، ہزاروں لاکھوں اشعار زبانی یاد ہوتے تھے، لمحوں میں بناتے تھے۔ لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام مبعوث ہوئے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی صفت ہے امی ہونا۔ یہ امی ہونا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے حق میں صفت ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ نے کسی انسان سے نہیں سیکھا، سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ کو اللہ پاک نے براہ راست سکھایا۔ تو اس اعتبار سے النبی الامی، تو دیکھیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام گویا کہ النبی الامی ہے، لیکن جب قرآن کا نزول شروع ہوا عرب حیران رہ گئے۔ کسی نے کہا شاعر ہے، کسی نے کہا کاہن ہے، کسی نے کہا ساحر ہے، کسی نے کہا سیکھ کے آتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور قرآن کریم نے ذکر کیا ہے نا کہ کسی نے ساحر کہا، کسی نے شاعر کہا، کسی نے مجنون کہا، بعض کہتے ہیں کسی سے سیکھ کے آتے ہیں، پڑھ کے آتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، قرآن کریم نے پھر چیلنج کیا نا، ایک صورت بنا کے دکھاؤ، 10 آیتیں بنا کے دکھاؤ، ایک آیت بنا کے دکھاؤ، اس کی مثل بنا کے، ایک حرف بنا کے دکھاؤ۔ چیلنج کیا ہے نا، فاتوا بعشر سور مثلہ بسورۃ من مثلہ بآیۃ، چیلنج کیا۔ 10 ایک صورت کیا، 10 آیتیں کیا، ایک آیت کے ایک حرف بھی نہیں بنا سکے۔ تفصیلات کا وقت نہیں ہے، باقاعدہ آپ نے پڑھا ہے، سنا ہے کہ انہوں نے تیار کیا اپنے زمانے میں کسی کو جو انتہائی ماہر ترین تھا، اور اس کو سارا ماحول مہیا کیا کہ آپ یکسوئی کے ساتھ بیٹھیں اور اس قرآن کریم کا مقابل تیار کریں۔ ہر سہولت اس کو دی، اس کو الگ کمرے میں بٹھائے، یکسوئی دی۔ لیکن بالآخر جب وہ نکلا تو اس نے کہا کہ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، یہ انسانوں کا کلام نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کوئی بھی قرآن کریم کا آج تک نہ مقابل لا سکا ہے نہ لا سکتا ہے، اور قرآن کریم ہر اعتبار سے معجز ہے، اس کا اعجاز ہر پہلو سے ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ الفاظ کے اعتبار سے، اسلوب کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے، یاد کرنے کے اعتبار سے، بلاغت کے اعتبار سے، خوبصورتی کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے اس میں اعجاز موجود ہے۔ اگر دیکھا جائے الفاظ کا اعجاز بھی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ دیکھتے ہیں نا کہ کوئی بھی شاعر کتنا ہی فصیح و بلیغ ہو، وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری شعر و شاعری میں کوئی غیر فصیح لفظ استعمال ہوا ہوگا،
وہ یہ دعویٰ آج تک نہیں کر سکا، کتنا ہی بڑا شاعر ہو، کہ میرے شعروں میں کوئی غیر فصیح لفظ استعمال نہیں ہوا، بلکہ وہ قرآن وہ واحد کلام ہے جس میں کوئی غیر فصیح لفظ استعمال نہیں ہوا۔ اس کے الفاظ میں بھی کیا ہے؟ اعجاز ہے، اس طرح کا لفظ کوئی لا ہی نہیں سکتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اس پر بھی بہت تفصیل ہے کہ الفاظ کا اعجاز کس طرح ہے۔ ترکیب میں بھی اعجاز ہے قرآن کریم کی، آپ الفاظ کے بعد جملوں کی ترکیب، ساخت، انداز دیکھ لیں، اس میں بھی قرآن کریم کا اعجاز جو ہے یہ بالکل کمال کی انتہا تک پہنچ چکا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ روانی، سلاست، بلاغت، فصاحت، ترکیب میں آپ دیکھ لیں، انسان حیران رہ جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کی بہت ساری مثالیں بھی دی ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، مثال کے طور پر تو لکھا ہے نا، اس جملے میں کیا ہے؟ مختصر جملہ ہے نا، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ کیسے زندگی ہے؟ اس کی تفسیر پھر آپ حضرات دیکھ لیں کہ اس الفاظ میں یعنی گویا کہ جس کو ہم کہتے ہیں نا سمندر کو کوزے میں بند کرنا، کہ اس میں کتنی جامعیت ہے، سلاست ہے، روانی ہے، معنویت اور فصاحت ہے۔ اور تیسرے نمبر پر اسلوب میں بھی اعجاز ہے، انداز بیان۔ قرآن کریم کے اعجاز کا سب سے زیادہ فرماتے جو روشن پہلو ہے وہ اس کا اسلوب ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اس کی بھی پھر بہت زیادہ تفصیل لکھی گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی اگر دیکھا جائے نظم کے اعتبار سے بھی اعجاز، اپنا ایک ربط ہے، جوڑ ہے قرآن کریم۔ جتنی آیتیں ہیں نا یہ مربوط ہے، ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے۔ جیسے ایک مالا ہوتی ہے، ایک ہار ہوتا ہے، اس کی کیا ہوتی ہے؟ لڑیاں جو ہے نا، دانے ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں۔ تو یہ جو قرآن کریم ہے اس کی ہر آیت کا، ہر صورت کا ایک دوسرے سے تعلق ہے، یہ بے ربط نہیں ہے۔ اس لیے اب انشاءاللہ آپ تفسیر پڑھیں گے اور پڑھی بھی ہے تو رکوعات کا رب، صورتوں کا رب بیان کیا جاتا ہے، رکوعات کا رب بیان کیا جاتا ہے، آیتوں کا رب بیان کیا جاتا ہے۔ پورا قرآن مربوط ہے۔ اس میں بھی پھر بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے، قرآن کریم کی آیتوں صورتوں میں ربط کا ہونا ضروری نہیں ہے، اور ربط کا نہ ہونا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ لیکن بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ نہیں، قرآن کریم کی تمام صورتیں، آیتیں یہ پوری مربوط ہے، اس میں جوڑ ہے اور باقاعدہ ربط بیان کیا ہے۔ ربط السور پر مستقل کتابیں ہیں، ربط آیات پر مستقل کتابیں ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو دونوں طرح کے اقوال ہیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ ربط کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں جیسے آپ معاشرے میں، دنیا میں دیکھتے ہیں، کہیں پر پہاڑ نظر آئیں گے، آگے سیدھی زمین نظر آئے گی، کہیں اونچائی ہوگی، کہیں نیچے ہوگا، کہیں سمندر ہوگا، کہیں خشکی۔ تو فرماتے ہیں یہی اس کی خوبصورتی ہے، بے ربط ہونا۔ تو فرماتے ہیں قرآن کریم میں بھی ربط ضروری نہیں، لیکن دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم یہ اس اعتبار سے بھی معجز ہے کہ قرآن کریم کی آیتیں، صورتیں یہ سب کے سب ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے اور اس میں گہرا ربط موجود ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس اعتبار سے بھی قرآن کریم کیا ہے؟ معجز ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی اگر دیکھا جائے، دنیا کی کوئی کتاب اگر انسان پڑھتا ہے، تھوڑی دیر پڑھ کر انسان تھک جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ جذب نہیں، 2 دفعہ پڑھ لیں گے، 3 دفعہ پڑھ لیں گے، 10 دفعہ پڑھ لیں گے، اس کے بعد انسان نہیں پڑھتا۔ لیکن اگر آپ دیکھیں قرآن کریم کو تو انسان برسوں سے پڑھ رہا ہے، جتنا انسان پڑھتا ہے اور زیادہ لطف میں کیا ہوتا ہے؟ اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک کی ایسی کتاب ہے کہ اس کے پڑھنے سے کبھی انسان نہیں اکتاتا۔ لیکن بچپن سے ہم پڑھ رہے ہیں، موت تک ایک مسلمان پڑھتا ہے قرآن کریم کو نا، کبھی ایسا ہوگا یار بس اب میں تھک گیا ہوں، ایسا نہیں ہوتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ کیا، یہ اس کا اعجاز ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھ لیں حفظ کے اعتبار سے، کسی کتاب کا حافظ شاید مشکل سے آپ کو نظر آئے۔ کوئی انسان کتاب پڑھ لے، ایک ناول آپ 50 مرتبہ بھی پڑھ لیں آپ کو یاد نہیں ہوگا، یا پورا یاد نہیں ہوگا۔ قرآن کریم 6 سال کا بچہ، 7 سال کا بچہ یاد کر لیتا ہے، حفظ کر لیتا ہے۔ اللہ پاک نے اس کے اندر ایسی ایک کشش اور ایک سہولت رکھی ہے کہ یہ انسان حفظ کر لیتا ہے پھر نہیں بھولتا۔ چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کے حافظ ہیں، اور کسی کتاب کے حافظ نظر آتے ہیں، بھئی ریاضی کے حافظ ہیں، سائنس کے حافظ ہیں، انگلش کے حافظ ہیں، اخبار کے حافظ ہیں، یا کسی اور قصے کہانیوں کی کتاب کے نہیں ہوں گے۔ قرآن کے حافظ آپ کو کروڑوں اربوں نظر آئیں گے۔ یہ اس کا اعجاز ہے یا نہیں ہے؟ یہ بھی اس کا اعجاز ہے۔ مضامین کے اعتبار سے بات سن لیں، قرآن کریم کے جو مضامین ہیں ہم اس پر اگر غور کرتے ہیں، بس انشاءاللہ پھر یہ آخری پڑھ کر پھر اس پر بات ختم، پر علم تفسیر الگ موضوع ہے۔ تو قرآن کریم کے مضامین
آپ حضرات پڑھیں گے بھی یا شاید صبح پڑھ لیا ہو، قرآن کریم کے جو مضامین ہیں وہ 4 طرح سے ہیں، اگرچہ اس کی تقسیم اور طرح سے بھی ہے، آپ پڑھیں گے انشاءاللہ تفسیر میں، لیکن عام طور پر جو تقسیم کی جاتی ہے وہ 4 طرح کے مضامین ہیں۔ ایک ہے عقائد، نمبر 2 احکام، نمبر 3 قصص، نمبر 4 امثال۔ یہ 4 مضامین ہمیں پورے قرآن میں نظر آتے ہیں، اور یہ جو سورہ فاتحہ ہے یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس میں 4 مضامین موجود ہیں۔ اس کی تفصیل آپ سورہ فاتحہ میں انشاءاللہ جب شروع کریں گے پڑھ لیں گے کہ سورہ فاتحہ میں اللہ پاک نے پورے قرآن کا خلاصہ بیان کیا ہے۔ اس میں عقائد کی طرف بھی اشارہ ہے، احکام کی طرف بھی، قصص کی طرف بھی، امثال کی طرف بھی۔ تو کتنے مضامین ہیں؟ قرآن کریم میں 4 مضامین ہیں۔ پھر جو نمبر 1 عقائد ہے اس کے 2 پہلو ہیں۔ عقائد کا ایک پہلو کہلاتا ہے ایجابی پہلو، دوسرا کہلاتا ہے سلبی پہلو۔ آپ منطق میں پڑھتے ہیں نا ایجابی اور سلبی۔ ایجابی پہلو کس طرح ہے؟ اس میں 3 عقائد کو بیان کیا گیا ہے۔ کس میں؟ ایجابی پہلو میں۔ کون سے 3؟ توحید، رسالت، آخرت۔ سمجھتے ہیں؟ عقائد کا جو ایجابی پہلو، پھر عقائد کی 2 قسمیں ہیں، ایجابی پہلو، سلبی پہلو۔ ایجابی پہلو میں 3 عقائد کو بیان کیا ہے۔ کس کو؟ توحید کو۔ توحید آپ سمجھتے ہیں نا، توحید آخرت، اور توحید رسالت اور آخرت۔ توحید آپ حضرات تو سمجھتے ہیں نا، اللہ پاک ایک ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں، اللہ کا کوئی ہمسر نہیں، اللہ پاک کا کوئی برابر نہیں۔ ایک مسلمان کے لیے موحد ہونا ضروری ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ عقیدہ توحید کیا ہے؟ یہ تو ضروری ہے نا، یہ بات سمجھ میں آئی۔ دوسرا ہے رسالت۔ حضور علیہ السلام اللہ پاک کے آخری پیغمبر اور رسول ہے، آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا، کذاب اور دجال ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تیسرا ہے آخرت۔ آخرت کا مطلب آپ سمجھتے ہیں بھئی ہمارا ایمان ہے، ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد بالکل نہیں کہ انسان دنیا سے چلا گیا تو ختم ہو گیا، اب کچھ بھی نہیں ہے آگے، بلکہ ایک صاحب ایمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اس کے بعد ایک اور زندگی ہے۔ تین ادوار ہوتے ہیں نا، دنیاوی زندگی، پھر درمیان میں جو قبر کی ہے برزخی زندگی، پھر آخرت کی زندگی، دنیاوی، برزخی، اخروی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی اس کے بعد برزخی زندگی، قبر میں جتنی اللہ پاک نے لکھی، قیامت میں اٹھیں گے، پھر آخرت کی زندگی، نیک عمل ہوئے تو جنت، ایمان ہوا، خدا نخواستہ کسی کے پاس ایمان نہیں ہوا تو جہنم، اور وہ زندگی پھر ہمیشہ ہمیشہ کی، وہ ختم نہیں ہوگی۔ حدیث میں بخاری شریف میں ہی پڑھ چکے ہیں نا کہ جنتیوں اور جہنمیوں کو بلایا جائے گا، اعلان کیا جائے گا، وہ سب جمع ہو جائیں گے، ایک مینڈے کی صورت میں ایک مینڈا لایا جائے گا، اس کو ذبح کیا جائے گا دونوں کے سامنے، اور کہا جائے گا کہ یہ موت ہے، یہ کیا ہے، اور اس موت کو ذبح کر دیا گیا۔ نہ اب جہنمیوں سے کہا جائے گا تم پر موت آئے گی، نہ جنتیوں سے کہا جائے گا تم پر بھی موت نہیں آئے گی۔ جنتی خوش ہو جائیں گے، جہنمی مزید غمزدہ ہو جائیں گے۔ اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کیا بات چل رہی تھی؟ آخرت۔ ہاں، یہ 3 قسم کے ایجابی پہلو کیا ہے؟ توحید، رسالت اور آخرت۔ پھر اس کی بھی تفصیلات ہے۔ دوسری قسم کا جو پہلو کہلاتا ہے عقائد میں، وہ کہلاتا ہے سلبی پہلو۔ کیا کہلاتا ہے؟ سلبی پہلو۔ قرآن کریم نے انسانوں کے عقائد اور اعمال کی بہت ساری گمراہیوں اور بدعمالیوں پر رد کیا ہے۔ اس کو آیت مخاصمہ بھی کہتے ہیں، آپ حضرات انشاءاللہ اس میں پڑھ لیں گے۔ 4 قسم کے گمراہ انسانوں کا ذکر کیا گیا ہے، سلبی پہلو۔ نمبر 1 بت پرست مشرکین، نمبر 2 نصارہ، نمبر 3 یہود، نمبر 4 منافقین۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ مشرکین، یہود، نصارہ، منافقین، تو ان پر رد کیا گیا ہے۔ اب ان کی بہت تفصیل ہے۔ پھر بت پرست مشرکین کی گمراہیاں وہ 5 قسم کی ہے، اسی طریقے سے یہود اور نصارہ سے متعلق بھی تفصیلات موجود ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ عقائد کا کون سا پہلو تھا؟ یہ تھا عقائد کا سلبی پہلو۔ دوسری قسم ہے احکام، دوسرا مضمون قرآن کا احکام۔ اس میں جن احکام کا ذکر کیا گیا ہے وہ 3 قسموں پر مشتمل کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 وہ احکام اور قوانین جو حقوق اللہ سے متعلق ہے۔ کس چیز سے؟ حقوق اللہ سے متعلق ہے۔ آپ سمجھتے ہیں نا، طہارت، نماز، روزہ، سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ سب کے سب کیا ہے؟ قربانی ہے، حج ہے، یہ حقوق اللہ میں داخل ہے۔ نمبر 2
وہ احکام جو صرف حقوق العباد سے متعلق ہے، خاص بندوں کے حقوق سے متعلق، جیسا کہ لین دین کے معاملات، تجارت، شہادت، امانت، اور یہ سب کے سب وصیت، میراث، قرض، سمجھ میں آ رہی؟ یہ سب کے سب کیا ہے؟ یہ حقوق العباد سے متعلق ہیں۔ تیسری قسم کے وہ احکام اور قوانین جس میں دونوں پہلو ہیں، جو ایک اعتبار سے حقوق اللہ سے متعلق اور دوسرے اعتبار سے حقوق العباد سے متعلق، اور بہت سارے ایسے ہیں، آپ حضرات پڑھ بھی چکے ہیں، نکاح ہے، طلاق وغیرہ ہے، حدود تعزیرات ہے، قصاص ہے، جہاد ہے، ایمان ہے، قسمیں ہیں، اس میں حقوق اللہ کا پہلو بھی ہے اور حقوق العباد کا پہلو بھی اس میں موجود ہے۔ تیسرا مضمون قصص، یعنی ماضی کے قصے۔ قرآن کریم کا تیسرا اہم مضمون قصص ہے، واقعات ہے، جو واقعات قرآن کریم میں بیان ہوئے۔ اس کی بھی پھر دو صورتیں ہیں، بعض واقعات وہ ہیں جو ماضی میں گزر چکے ہیں، سابقہ انبیاء کے قصے، اور بعض واقعات وہ ہیں جو گزرے نہیں ہیں بلکہ وہ آئندہ پیش آئیں گے، مستقبل میں پیش آئیں گے۔ ماضی کے واقعات یہ زیادہ تر انبیاء کے واقعات ہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بعض انبیاء ان کے جو متبعین تھے وہ نیک تھے، فرما بردار تھے، ان کا اچھا انجام ہوا۔ بعض انبیاء کے متبعین کیا تھے؟ وہ نافرمان تھے، تکذیب کی، پیغمبروں کو ستایا، جھٹلایا، ان پر اللہ پاک کی طرف سے کیا کیا عذاب آئے اس کا ذکر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان سب کے واقعات کیا ہے؟ گاڑی ہے، والدہ ہے، خالد صاحب کی اہلیہ اور مشیرہ عروہ ہوگا، ان کو لے جا کے وہاں چھوڑ دو، صحیح ہے؟ انفارم کر دو کہ میں گاڑی لے آیا تو چوکیدار اندر سے بلا لے گا۔ کہاں تک بات چلی؟ جی ہاں، قصص دو قسم پر ہے، ایک ماضی کے واقعات، دوسرا مستقبل کے واقعات۔ ماضی کے واقعات جو ہے انبیاء کے قصے ہیں زیادہ تر، جیسے آپ حضرات کے سامنے آئے، اور ان انبیاء کے علاوہ بعض اور قصے بھی ہیں۔ ایک تو یہ کہ زیادہ تر انبیاء کے قصے ہیں، اس کے علاوہ بعض اصحاب الجنہ کا واقعہ، اصحاب القریہ کا، حضرت لقمان کا، اصحاب السبت کا، اصحاب الرس کا، حضرت ذوالقرنین، اصحاب کہف کا واقعہ، قوم سبا کا واقعہ، اصحاب الاخدود کا واقعہ، اصحاب الفیل کا واقعہ، یہ واقعات بھی اس میں شامل ہیں جو ماضی کے واقعات ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ دوسری قسم مستقبل کے واقعات۔ مستقبل کے واقعات سے کیا مراد ہے؟ قرآن کریم نے پیشن گوئی کے طور پر مستقبل کے واقعات بھی ذکر فرمائے ہیں۔ اس قسم کے واقعات میں جیسے قیامت کی نشانیاں ہو گئی، قیامت کے احوال ہو گئے، حشر نشر کا منظر ہو گیا، دوزخ کی ہولناکیاں، جنت کے مناظر ہو گئے، یہ سب کے سب کیا ہے؟ یہ مستقبل کے واقعات ہیں۔ اسی طریقے سے بعض علامات وہ ہیں جو علامات قیامت کہلاتی ہیں، اور جو قیامت سے پہلے واقع ہوں گے، آپ حضرات پڑھ چکے ہیں نا، جیسے ہمارا کتاب الفتن ترمذی شریف کے درس میں چل رہا ہے کہ 3 قسم کے ہیں قیامت کی نشانیاں، علامات کبریٰ، علامات وسطیٰ، علامات صغریٰ۔ تو بعض کا ذکر ہے، جیسے قیامت سے پہلے زمین سے ایک جانور دابہ نمودار ہوگا جو لوگوں سے باتیں کرے گا، یاجوج ماجوج کا نکلنا، سور اسرافیل، یہ سب کے سب کیا؟ یہ مستقبل سے متعلق واقعات ہیں۔ تو قرآن کریم کا آپ حضرات نے تیسرا مضمون پڑھا، وہ کیا ہے؟ کس سے متعلق ہے؟ قصص سے متعلق ہے، یعنی اس سے مراد وہ قصے ہیں جو اللہ پاک نے کیا فرمائے ہیں؟ ذکر فرمائے ہیں۔ چوتھی ہے امثال، مثالیں۔ چوتھا مضمون کیا ہے؟ امثال۔ قرآن کریم میں جو امثال یعنی مثالیں مذکور ہوئی ہے، پھر اس کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ امثال ہے جو اللہ پاک نے کسی چیز کو سمجھانے کے لیے ذکر کی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ پاک نے
سمجھانے کے لیے ذکر کیے. جیسے قرآن کریم میں آپ نے پڑھا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ. تو یہاں پر اللہ پاک نے کیا سمجھایا؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا مال کا، اس کا بدلہ آخرت میں 700 گنا ملے گا. کتنا ملے گا؟ 700 گنا اس کا آخرت میں بدلہ ملے گا، بلکہ اس سے زیادہ بھی مل سکتا ہے. تو انسان کی عقل اس کو ذرا بعید سمجھتی ہے کہ یہ کیسے ہوگا. تو اللہ پاک نے مثال کے ذریعے سمجھایا کہ جس طرح زمین میں ڈالا ہوا ایک بیج یہ درخت پر 700 نئے بیج کیا کرتا ہے؟ لاتا ہے، نمودار کرتا ہے. ایک بیج سے درخت ہوگا نا، اس درخت پر کتنے سارے بیج آ گئے. جب ایک بیج 700 بیج اگا سکتا ہے تو اللہ پاک ایک نیکی کا اجر 700 گنا نہیں دے سکتا. اللہ پاک نے سمجھا دیا. اس طرح کی مثالیں قرآن کریم میں مذکور ہیں. دوسری قسم کی مثالیں وہ کہلاتی ہے جسے ہم اردو میں عام طور پر ہم کہاوت کہتے ہیں. اردو میں کیا کہتے ہیں؟ کہاوت. تو قرآن کریم میں اس طرح کی بھی مذکور ہوئی ہے. جیسا کہ اللہ پاک نے فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اچھائی کا بدلہ اچھائی کے سوا کچھ بھی نہیں. اسی طرح وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور معاف کر دو تو یہ تقویٰ کے کیا ہے؟ زیادہ قریب. ایک قسم پھر کہاوت کی یہ ہے. دوسری قسم کہاوت کی وہ ہے جس میں صراحتاً کوئی کہاوت تو نہیں ہے، سمجھ میں آ رہی ہے، مگر آیت کے مفہوم سے وہ نکلتی ہے. آیت کے مفہوم سے وہ نکلتی ہے. تو گویا کہ یہ عوامی ضرب الامثال کا چشمہ ہے. لکھا ہے کہ گویا یہ عوامی ضرب الامثال کا کیا ہے؟ چشمہ ہے، جو ان کی طرف دلالت کی جاتی ہے. قرآن کریم میں اس کی بہت ساری مثالیں بھی موجود ہیں. جیسے ایک عربی کہاوت ہے لیس الخبر کالاعیان یا لیس الخبر کالمعائنہ. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو قرآن کریم کی مندرجہ ذیل آیت میں بلا ولکن لیطمئن قلبی، کیوں نہیں بلکہ میں تو کیا ہے دل کا ایمان رکھتا ہوں. پھر میں نے کیوں یہ درخواست کی؟ تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے. کیا ہو جائے؟ ایک ہوتی ہے انسان کو کسی چیز کی خبر کا ملنا، ایک ہوتا ہے خود جا کے دیکھ لینا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ کس کی حیثیت زیادہ ہے، خبر کی یا معائنے کی؟ معائنے کی زیادہ ہے. اسی لیے لیس الخبر کالمعائنہ یا لیس الخبر کالاعیان. ابراہیم علیہ السلام نے بھی فرمایا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کیا فرمایا اللہ میں صرف اطمینان قلب کے لیے، کیونکہ پیغمبر کا ایمان تو سب سے مضبوط ہوتا ہے. کوئی شک نہیں تھا ابراہیم علیہ السلام کو. اسی طرح جیسے مشہور ہے حدیث میں آتا ہے لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، مسلمان کو ایک سوراخ سے دوسری مرتبہ نہیں ڈسا جا سکتا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے ماں شریک بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام سے درخواست کی کہ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی بنیامین کو بھی بھیج دے. سورہ یوسف میں تفصیل آئے گی. تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی تھے اور ان کے ستیلے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ هل آمنکم علیہ الا کما آمنتکم علی اخیہ، هل آمنکم علیہ الا کما آمنتکم علی اخیہ، کیا میں دوبارہ یعنی تو میں اس کے بارے میں ایسا ہی امانت دار سمجھوں جیسا کہ اس کے بھائی کے بارے میں سمجھا تھا. یعنی اب میں دوبارہ تم پر جو ہے یقین نہیں کروں گا. ایک مرتبہ دھوکہ دے چکے ہو میرے بیٹے کے بارے میں. یوسف کو تو تم نے کچھ سازش کی اس کے خلاف، کہیں گم کر دیا، اب اس بیٹے کو بھی گم کرنا چاہتے ہو. تو اس کو کہا جاتا ہے کہ لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، مسلمان ایک سوراخ سے دو مرتبہ نہیں ڈسا جا سکتا. تو یہ علوم القرآن سے متعلق کچھ بات آپ حضرات کے سامنے بیان ہوئی، جس میں قرآن کریم کا تعارف، قرآن کو قرآن کیوں کہتے ہیں، اس کے معنی کیا ہے، وحی کی اہمیت، وحی کی ضرورت، وحی کی تعلیمات، وحی کی اقسام، اور اسی طریقے سے قرآن کریم کے نزول سے متعلق مکی مدنی آیتیں، پھر ان آیتوں کی تقسیم، اسباب نزول سے متعلق 7 حروف سے متعلق مختصر بات آپ حضرات کے سامنے آئی. ناسخ منسوخ سے متعلق کچھ بات ذکر ہوئی. حفاظت قرآن اور حقانیت سے قرآن سے متعلق بات آپ حضرات کے سامنے آئی. اسی طریقے سے مضامین قرآن سے متعلق بھی کچھ بات آپ حضرات کے سامنے بیان ہوئی. یہ آخری بات ایک اور سمجھ لیں بطور فائدے کے
یہ دلائل سے متعلق قرآن کریم میں جو دلائل ہیں، یہ انشاءاللہ آپ جو تفسیر پڑھیں گے اس میں بھی آپ حضرات کے سامنے دلائل کی قسمیں آ جائیں گی، اور آپ حضرات نے یا تو پڑھ لی ہوگی یا انشاءاللہ آپ حضرات ان دلائل کی قسموں کو پڑھیں گے کہ دلائل کی مختلف قسمیں ہیں۔ یہ جو اصطلاحات القرآن یا مضامین قرآن انشاءاللہ یہ آپ حضرات مولانا خالد صاحب آپ حضرات کو پڑھائیں گے بھی، پڑھ لیے ہوں گے یا پڑھائیں گے کہ دلیل کی 4 قسمیں ہیں۔ ایک دلیل عقلی محض، دوسری دلیل جیسے پہلے تو دلائل کی قسمیں ہیں دلائل عقلیہ، دلائل نقلیہ، پھر دلائل عقلی کی 4 قسمیں ہیں، دلائل عقلی محض، دلائل عقلی مع اختراف الخصم، دلیل نقلی، دلیل وحی۔ یہ مطلقاً دلیل کی قسمیں ہیں، دلیل عقلی محض، دلیل عقلی مع اعتراف القسم، دلیل نقلی اور دلیل وحی۔ پھر دلیل عقلی کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 دلیل انفسی، نمبر 2 دلیل آفاقی۔ اس کی مثالیں بھی ساتھ موجود ہیں، بات سمجھ میں آئے؟ دلیل نقلی کی 7 قسمیں ہیں، عقلی کی کتنی؟ 2، دلیل انفسی، دلیل آفاقی، اور دلیل نقلی کی کتنی قسمیں ہیں؟ 7 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 دلیل نقلی از کتب سابقہ، نمبر 2 دلیل نقلی از انبیاء سابقین اجمالاً، نمبر 3 دلیل نقلی از انبیاء سابقین تفصیلاً، نمبر 4 دلیل نقلی از علماء اہل کتاب، نمبر 5 دلیل نقلی از جنات، نمبر 6 دلیل نقلی از ملائکہ، اور نمبر 7 دلیل نقلی از طیور۔ پھر ہر ایک کی دیکھیں باقاعدہ ہر ایک کی تفصیل اور مثالیں ہیں، قرآن کریم سے مثالیں دی ہے ہر ایک کی کہ اس کی کیا مثال اور اس کی کیا مثال ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طریقے سے علماء نے بھی لکھا کہ دلائل کی اور بھی قسمیں جیسے نقلی دلائل ہو گئے، منطقی دلائل ہو گئے، سمجھ میں آ رہی ہے، اور اسی طریقے سے مشاہداتی دلائل ہو گئے۔ یہ سب کے سب بھی کیا ہیں؟ یہ بھی دلائل کی قسمیں ہیں، اور انشاءاللہ یہ سب کے سب بھی آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم میں آئیں گی کہ دلائل، نقلی دلائل، عقلی دلائل، منطقی دلائل، مشاہداتی دلائل، تجرباتی دلائل، یہ سب کے سب آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ بیان ہوں گی۔ تو علوم القرآن سے متعلق بالکل اختصار کے ساتھ جو ضروری چند باتیں تھیں وہ آپ حضرات کے سامنے ذکر ہوئی۔ علم تفسیر سے متعلق انشاءاللہ کل کی مجلس میں اختصار کے ساتھ کچھ بات عرض کریں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم سورۃ الاعراف سے شروع کریں گے۔ کہاں سے؟ سورۃ الاعراف۔ اور ترتیب اور انداز جو ہمارے تفسیر کے حضرت استاذ محترم حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جن سے ہم نے 3 سال دورہ تفسیر پڑھا، ان کا اپنا ایک الگ انداز ہے حضرت استاذ صاحب کا۔ ایک عام انداز تفسیر کے پڑھنے کا، یہ خاص انداز ہے، ہر صورت کا موضوع، ہر صورت کا خلاصہ، رکوع کا خلاصہ، اور رکوع اور آیتوں کے صورتوں کے مابین ربط، پھر دلائل کے ذریعے سے دعویٰ، دلیل، یہ سب اصطلاحات آپ کو بتا دیے جائیں گے۔ تو انشاءاللہ شروع کے 1-2 دن میں آپ حضرات ان اصطلاحات سے جب مانوس ہو جائیں گے پھر آپ حضرات کو آسان ہوگا۔ تو دورہ تفسیر مستقل 1 سال ہم نے حضرت مولانا قاری مفتاح اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے پڑھا درجہ سابعہ کے سال 2004 میں، اور حضرت قاری صاحب کا اپنا انداز تھا۔ پھر اس کے بعد غالباً 2008، 9، 10 میں یا اس طرح 3 سال متواتر حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب دامت برکاتہم سے پڑھا ہے، اور تشریف لا چکے ہیں لیکن بیمار بھی ہیں، ان کے لیے خصوصی دعا فرمائیں، دل کا عارضہ لائق ہے۔ انشاءاللہ اس سال بھی استاد صاحب تشریف لائیں گے کسی موقع پہ، آپ حضرات کو تفسیر بھی پڑھائیں گے، بیان بھی فرمائیں گے، صحت کے لیے دعا فرمائیں، اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔